الشیاطین کفروا، لیکن یہی شیاطین کفروا کفر کر چکے تھے، یعلمون جو تعلیم دے رہے تھے الناس انسانوں کو السحر سحر کی، وما انزل علی الملکین وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یہ اتباع کر چکے تھے ایک تو ما تتلو الشیاطین جو وہ بذات قسم کے لوگ پڑھا کرتے تھے، ان لوگوں نے اسی کی اتباع شروع کر دی ہے، اور دوسرا وما اور انہوں نے اتباع کر دی ہے ما ان چیزوں کی انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، انزل کا معنی نازل ہونے کا نہیں ہے، یہاں تعلیم کا معنی ہے، یہاں تعلیم کا معنی ہے، وما انزل اور وہ جو تعلیم دی گئی تھی علی الملکین، علی الملکین، اب ملکین کیا ملکین، یہ اللہ کریم نے وہاں کی اصطلاح رائٹ اوے یہاں قرآن کریم میں نقل کر دی، وہاں کی اصطلاح کہ وہ جو دو قسم کے، ہم پشتوں میں کہتے ہیں بامبن، تو اب دیکھیے ان مشرکین کے جو دو مذہبی پیشوا تھے ہاروت اور ماروت کے نام پر، یہ ان زمانے کے مشرکین کے دو مذہب، کوئی فرشتے مرشتے نہیں تھے، وہ گپ لگا دیا ہے لوگوں نے، گپ لگا دیا ہے، دو فرشتے تھے ہاروت ماروت کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتارا کہ یہ سحر لے کے جائیے اور لوگوں کو پڑھائیے، اور انہیں کہہ دیتے ہیں کہ ابھی آپ نے سیکھ لیا لیکن اسے فالو نہیں کرنا، یہ پتہ نہیں افسانہ کہاں سے لوگ لے آئے ہیں، دیٹ از اونلی افسانہ۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ جو لوگ یہ افسانے وہ بیان کرتے ہیں فقد رکب متن عمیاء ویخبط خبط عشواء، وہ ایک اندھی گدی پہ سوار ہے، جہاں وہ گندی گر پڑے گی کوئی بھی گر پڑے گا۔ آپ نے یہ افسانہ سن لیا ہے کہ دو فرشتے تھے اور پتہ نہیں کسی خاتون پہ عاشق ہو گئے، اور کیا ایک بکواس قسم کی ایک افسانہ ہے، اور فرشتے تھے جی، اور اب وہ فرشتے، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو خاتون تھی اس کے ساتھ معاذ اللہ فرشتے زنا کا ارتکاب کر گئے، اس کا نام زہرا تھا، اس سے تو ستارہ بن گیا، آسمان پہ چلا گیا۔ یہ ہوتے ہیں یہود کے افسانے، یہ ہوتے ہیں یہود کے افسانے۔ اور وہ جو دو فرشتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے معذب کر دیا، وہ ایک کنویں میں اس طرح لٹکے ہوئے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، جن کی زبانیں یا منہ وہ پانی کے قریب نہیں پہنچتے۔ جب لوگ وطر پڑھتے ہیں، بھائی کون سے لوگ؟ گرینڈا ہل والے، ہاں کٹمپا والے، جب لوگ وطر پڑھ لیتے ہیں تو پھر ان کے وہ جو ہے نا منہ وہاں لگ جاتی ہیں۔ تو کسی نے اپنے لیے یہ نقطہ ڈھونڈ کے لایا کہ بھائی وطر کو عشاء کے ساتھ جلدی پڑھ لیجئے، کیونکہ وہ تہجد کے لیے اٹھ نہ سکتا تھا، تو اس نے کہا کہ جلدی پڑھ لیجئے تاکہ ان کے وہ بھائی ہم مان لیتے اگر یہ آپ ہی کے وطر پہ ڈیپینڈ ہوتا تو ہم کہتے کہ آپ پڑھ لیتے۔ اب آپ کے افسانے میں یہ بات نہیں کہ بھائی کس کے وطر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ تو ایسے ہیں جو آخری پہر میں وطر پڑھتے رہتے ہیں، تو کس کے وطر پر وہ ڈیپینڈ کرتا؟ تو یہ ایک افسانہ ہے، دیٹ از اے لیجنڈ۔ ہاں جو نہیں پڑھتے تو ان کے متعلق کیا ہوگا، یہی مسئلہ ہے۔ اچھا، لیکن اب وہ لوگ جو ان کے پنڈت تھے اس زمانے کے، ان مشرکین کے جو مذہبی پیشوا تھے ہاروت اور ماروت، جو انہیں اس شرکیات کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو دیکھیے ہمارا اپنا مولوی پہ اتنا پکا عقیدہ نہیں ہوتا جتنا ہندوؤں کا اپنے پنڈت پہ ہوتا ہے، صحیح ہے؟ ہمارا اپنے عالم پہ اتنا عقیدہ نہیں ہوتا جتنا عیسائیوں کا اپنے پریسٹ پہ ہوتا ہے، ہمارا اپنے عالم پر اتنا عقیدہ نہیں ہوتا جتنا یہودیوں کا اپنے ربی پہ ہوتا ہے، اور ہمارا اپنے عالم پہ قرآن و حدیث کے عالم پر اتنا عقیدہ نہیں ہوتا جتنا سکھوں کو اپنا گرو پر ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اور انہیں روحانی مخلوق کہا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ روحانی مخلوق۔ یہ جو رام صاحب کہتے ہیں کہ رام صاحب ہی himself was shadow of God، صحیح، he himself he was shadow of God, even though the priest sitting there in the church is their shadow of God، صحیح ہے؟ اب یہ جو مشرکین کے دو پنڈت تھے ہاروت اور ماروت، تو ان پر ان کا اتنا پکا عقیدہ تو فرشتے ہیں نازل ہوئے، اس لیے اللہ کریم نے بھی ملکین ہی کی تعبیر کر دی کہ وہ جو ان کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر جو کفر ان کو تعلیم دے دی گئی تھی، یہ تابعداری کر چکے ہیں ماں اس سحر اور اس کفر و شرک کی انزلہ جس کی تعلیم دے دی گئی تھی علی الملکین، ان کے ان دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو، وہ اللہ کے فرشتے نہیں تھے، انہوں نے انہیں فرشتہ بنا دیا تھا۔ بما اب آپ پنجاب میں چلے جائیں اور سندھ میں چلے جائیں، ڈیو اپالوجی ٹو برادر وامق راہو، کہ وہاں کے پیر صاحب جو ہوتے ہیں انہیں خدا کی قسم انہیں کلمہ پڑھنا ٹھیک طریقے سے نہیں آتا، صحیح ہے، لیکن لوگ اسے پیغمبر سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، پیغمبر سے بڑھ کر فرشتہ جبریل امین تو اس کا جوتا اٹھانے والا ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا عقیدہ بنتا رہتا ہے۔ اب پنجاب میں دیکھیے اپنے پیر کے متعلق کیا عقیدہ ہوتا ہے لوگوں کا، کہہ رہے جی پیر جی وہ علم غیب نہیں جاتا، پیرا میں آتے بلیاں بھی علم غیب رکھ دیا،
پیر صاحب کے لنگر کی جو بلی ہے اسے بھی علم غیب ہے. وہ کیسے جی؟ کہ جتنے سارے مہمان آتے ہیں وہ اتنی بار میاؤں میاؤں کرتی ہے. اتفاق سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی بلی 10-12 بار میاؤں میاؤں کر دیتی ہے. اتفاق سے مہمان بھی باہر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھیے جی بلی بھی عالم غیب ہے. حضرت کو نہیں مانتے. ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, یہ حضرت شیخ کے مقولے ہیں. یہ شیخ القرآن کے مقولے ہیں. وما انزل علی الملک یہ بھی تو شیخ القرآن کے عقیدت مند ہیں. میں نے کہا شیخ القرآن کے مقولے ہیں. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور وہ جو تعلیم دے دی گئی تھی علی الملکین ان کے ان دو فرشتوں کو جو بابل شہر میں تھے. بابل آج بھی بہت بڑا شہر ہے, ابراہیم علیہ السلام کا شہر, بخت نصر کا شہر اور ہاروت ماروت کا شہر. ببابل, اور سحر کے لیے یہ مرکز تھا. تاریخ کی کتابیں اٹھائیے, بابل واز دی سینٹر آف سحر. وما انزل, اور وہ جو تعلیم دے دی گئی تھی بابل شہر میں للملک علی الملکین ان کے ان دو فرشتوں کو بابلا جو بابل شہر تھا, ہاروت و ماروت, اور وہ دو ملکین کون تھے؟ ہاروت اور ماروت. وما بابل عراق میں بابل کہاں ہے؟ عراق میں. اور جب آپ جنوب کی جانب سے آ رہے ہوتے ہیں بابل کی طرف تو بالکل رائٹ ان دا فری وے یو ول فائنڈ اے بورڈ, اے سائن بورڈ دیئر, جس پہ لکھا گیا مرقد حضرت شیش علیہ السلام. قریب ہی حضرت شیش کا قبر ہے. ہم گئے وہاں, فاتحہ پڑھی حضرت شیش علیہ السلام. پھر وہاں سے نکل کے, کیونکہ آپ عراق میں, جارڈن میں, سیریا میں, فلسطین میں اور مصر میں, ان ممالک میں, ان 5 ممالک پہ آپ ڈھونڈتے رہے تو ہر ایک میل میں کسی صحابی کا قبر, کسی نبی کا قبر, بس وہ آپ کو ملتا رہے گا. صحیح. ایک بار ہم ویسے یعنی واپس آ رہے تھے اردن میں, ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے, اور روڈ پہ میں نے ایک سائن بورڈ, حالانکہ مجھے پتا بھی نہیں تھا, تو میں نے ایک سائن بورڈ دیکھ لیا, تو میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا کہ ٹرن ٹو دا رائٹ, حول الى جانب اليمين. فقال لماذا؟ فقلت هناك ساين بورد. فقال نعم امين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح ومدفون هنا. فقلت فاذا نذهب الى ابي عبيده رضي الله تعالى عنه. يكون 10 مبشرہ میں, 10 مبشرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خزانچی تھے, وہ اسٹیٹ کے خزانچی تھے. سب سے پہلے اسلامی ریاست کے وزیر خزانہ ابو عبیدہ بن الجراح, جسے نبی کریم علیہ السلام نے امین الامہ کا لقب دے دیا تھا کہ امت کے امین ہے. نہیں جو جارڈن. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت, آپ لوگ ذرا پیسے میں سے جمع کر دیں تاکہ ارض الانبیاء کا ایک چکر لگا دیں. ہاں, ایک ٹور لے کے ارض الانبیاء, یہ 4-5-6 ممالک جو ہیں نا, اس میں ڈھونڈے پھرے بھائی. کیا کریں گے اٹلی جا کے, اور کیا کریں گے فلاں جگہ جا کے, اور فلاں جگہ جا کے, تمام ایک جگہ ہے. ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور وہ جو تعلیم دے دی گئی تھی علی الملکین ان دے فرشتوں کو ببابل بابل شہر میں, ہاروت و ماروت جو ہاروت اور ماروت تھے. وما یعلمان, اور وہ تعلیم نہیں دے رہے تھے من احد کسی کو بھی, حتی یقولا انما نحن فتنۃ, حتی یقولا تا کہ وہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ. اب فتنہ کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں لغت عربی میں. فتنہ کا معنی کبھی مصیبت ہوتا ہے, فتنہ کا معنی کبھی فتنہ کے معنی کبھی دشمنی ہوا کرتے ہیں, فتنہ کے معنی کبھی شرک ہوا کرتے ہیں, اور فتنہ کے معنی کبھی محبوب مشغلہ ہوا کرتا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر خلیفہ تھے, حضرت علی بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ایک آدمی آئے تو کہا یا امیر المومنین احب الفتنہ واکرہ الیقین, کہا او مسلمانوں کے خلیفہ مجھے فتنہ بڑا پسند ہے اور مجھے یقین اور حق سے بالکل نفرت ہے. اب 2 باتیں جو کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو تیغ بے نیام تھے, وہ تو فوراً آپے سے باہر ہو گئے. اچھا, اور تلوار نکال لیا, وہ کہا کہ لا وہ چمڑا یہاں ڈال دیں کہ اس کا گردن اتارے تو مرتد ہو گیا ہے, یہ تو مرتد ہو گیا ہے, اسے فتنہ محبوب ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ والفتنۃ اکبر من القتل, قتل کے جرم سے شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے شرک کو فتنہ کہہ دیا ہے. اسے شرک محبوب, جو 2 آدمی یا شرک کرے یا شرک سے محبت کرے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مشرک ہی بنتا ہے. اور جب ایمان رکھنے کے بعد آدمی مشرک بنے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں. تو مرتد کے لیے تو کوئی چیز دوسری سزا ہے نہیں. من بدل دینہ فاقتلوہ, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ختم کر دیں اسے. اچھا, اور یہ کہتے ہیں کہ حق و یقین,
یہ مجھے ناپسند ہے. تو اللہ حق ہے اور یقینی ہے، پیغمبر حق ہے اور یقینی ہے، قرآن حق ہے اور یقینی ہے، عقائد سارے حق اور ان سے نفرت ہے. تو جب نفرت ہے صحیح عقائد سے تو کیا بن گیا؟ مرتد بن گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہلا یا امیر المومنین، مسلمانوں کے بادشاہ ذرا مجھے سنیے. اس نے کہا کہ یہ آدمی عاقل بالغ ہے، وَإِنَّ لِكَلَامِهِ مَحْمَلًا صَحِيحًا، اس نے جو بات کہی ہے اس کی ایک اچھی تعویل بھی ہو سکتی ہے. اس نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ مجھے فتنہ سے محبت ہے، اور وہ فتنے سے مجھے بھی محبت ہے حضرت، اور آپ کو بھی محبت ہے. اس نے کہا مجھے تو کوئی محبت فتنے سے نہیں. اس نے کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور اس فتنے سے مجھے بھی محبت ہے، مال و اولاد سے، اور آپ کو بھی اولاد سے محبت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تبسم کر گئے، لیکن اس نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ حق و یقین، یہ اس سے مجھے نفرت ہے. حضرت علی نے فرمایا اس سے جی آپ کو بھی نفرت ہے اور مجھے بھی نفرت ہے. وہ کیا؟ اس نے کہا قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی بندگی کرو تا آ کے آپ کے پاس موت آ پہنچے. تو موت بھی یقینیات کے زمرے میں ایک چیز ہے جسے میں بھی پسند نہیں کرتا اور آپ بھی نہیں پسند کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ابقانی اللہ فی ارض لست فیہا یا علی، مجھے اللہ تعالیٰ اس زمین میں نہ لے جائے جہاں پہ آپ میرے ساتھ نہ ہوں. صحیح؟ ہاں. اور یار لوگوں نے مفت میں ان بزرگوں کی آپس میں دشمنی بنائی ہے کہ وہ تو دونوں ایک دوسرے پہ مرا کرتے تھے. یہ صحابہ یہ سارے پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے افسانے گڑھ لیے ہیں. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، اور وہ تعلیم نہیں دے رہے تھے کسی کو بھی حتیٰ تا آ کے یقولا، وہ دونوں کے دیتے یقولو، یقولان، یقولونا. لیکن حتیٰ کا کلمہ جب مضارع پہ داخل ہو جاتا ہے تو اس کے تثنیہ والے نون کو ختم کر دیتا ہے اور جمع والے نون کو بھی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ لفظ اصل میں یقولانے کیا تھا؟ یقولانے، لیکن حتیٰ اس کے اوپر آ گیا تو نون کو اڑا دیا. حتیٰ یقولا انما، جس طرح وہ دیٹ آ جاتا ہے انگریزی میں تو وہ کاماز کو اڑا دیتے ہیں. اس طرح تمام جو لغات ہیں ان کے اپنے اپنے قواعد ہوتے ہیں. حتیٰ یقولا، تا آ کے وہ دونوں کے دیتے انما نحن فتنۃ، کہ ہم ایک محبوب مشغلہ ہیں. انما نحن فتنۃ، ہم ایک محبوب مشغلہ ہیں. لاس ویگس جا کر اس شیطانی چرخی کو گمانا وہ بھی ایک محبوب مشغلہ. انما نحن فتنۃ، کہ ہم ایک محبوب مشغلہ ہیں. فلا تکفر، لہذا آپ انکار نہ کیجئے اس کے سیکھنے سے. یہاں کفر کا معنی وہ اپنا لغوی معنی ہے کہ فلا تکفر، آپ انکار نہ کیجئے اس محبوب مشغلے کی سیکھنے سے. فیتعلمون، ابھی یہ بات لگ جاتی ہے. اگر ایسا آپ نہیں کہتے تو دوسرا جملہ یہ لگتا ہی نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ انما نحن، اچھا وہ معلمین بھی تھے، وہ سحر کی تعلیم بھی دے رہے تھے اور ساتھ ہی بھی کہہ رہے کہ یہ فتنہ ہے. تو فتنہ ہے تو آپ کیوں کلاس میں آئے ہیں بدبختو؟ آپ کیوں کلاس لے رہے ہیں؟ فتنے کی کلاس لے رہے ہیں. بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں رہے؟ حتیٰ یقولا، تا آ کے وہ دونوں کے دیتے انما نحن فتنۃ، ہم ایک محبوب مشغلہ ہے اور سحر سیکھنا ایک محبوب شغل ہے. فلا تکفر، لہذا آپ انکار نہ کیجئے. فلا تکفر، لہذا آپ انکار نہ، کس چیز سے؟ کلاس لینے سے. فیتعلمون، سو وہ لوگ سیکھ لیتے ہیں منہما، ان دو پنڈتوں سے، ما وہ چیز یفرقون، جس کے اساس پر وہ تفریق ڈالا کرتے تھے، بین المرء و زوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. ما یفرق، اب سحر کا یہ اثر بعینہ ویسا ہی اثر ہوتا ہے جس طرح کوئی آدمی زہر قاتل لے لے اور ایک ہتھیلی بر وہ پانک لے. تو ہر ایک ذی روح کو مرواتا کون ہے؟ اللہ. ہر ایک ذی روح کو کون مرواتا ہے؟ اللہ. لیکن جب اس نے زہر پانک لی وہ سبب بن گیا اس کے مرنے کا. صحیح ہے. تو سحر کے اساس پہ جس کی تفریق آ گئی زوج اور زوجہ کی، میاں بیوی کی، کس کی؟ میاں بیوی، اس کا اثر بعین ہی اسی طرح جس طرح زہر قتل کا وہ موت والا اثر ہے. فیتعلمون، وہ سیکھ لیتے منہما، ان دونوں سے، ما وہ سحر یفرقون، جو تفرقہ ڈالا کرتے تھے بھی اسی کے اساس پر، بین المرء و زوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. ہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے پھر بھی اسباب پہ آپ نے عقیدہ نہیں رکھنا. کس پر رکھنا ہے؟ اللہ پر. تو فرمایا کہ وما ہم بضارین بہ، اور نہیں تھے وہ لوگ بضارین، ضرر پہنچانے والے بھی اس سحر کے اساس پر، من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی تکوین ہے کہ ان چیزوں میں یہ اثرات رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. صحیح ہے.
ابھی ذہن میں بات آئی؟ تو بے اذن اللہ کو آپ لکھیے بتکوین اللہ، بے اذن اللہ کو آپ لکھیے کیا ادروائز پھر آپ کے ذہن میں بات آئے گی نہیں، ادروائز ما ہم بزوارین، حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صدور کی باتیں ہیں، سطور میں نہیں ملا کریں گی، یہ باتیں ہوتی ہیں صدور کی، یہ دلوں کی باتیں ہوتی ہے، سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں، سینہ، یہ آپ کو کئی تفاسیر میں نہیں ملیں گی۔ وما ہم بزوارین، وہاں تفاسیر میں تو آپ 10 صفحے پڑھ لیں گے اور کوئی بات پلے نہیں پڑے گی۔ وما ہم بزوارین بہ من احد، وما ہم بزوارین بہ من احد، اور نہیں تھے وہ لوگ بزوارین ضرر پہنچانے والے بہ اس شہر کے اساس پر، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کی تکوین کی وجہ سے، کہ ان چیزوں میں یہ آثار کس نے رکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اثرات رکھے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ زہر سے کوئی کسی کو نہیں مرواتا، لیکن یہ اللہ کی تکوین ہے کہ کوئی زہر پانک لے تو وہ مرے گا۔ یہ بات ذہن میں آ گئی؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ لوگ سیکھتے رہے ما وہ چیز يَضُرُّهُمْ جو ضرر اور تکلیف دے رہے تھے ان کو، وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور کوئی نفع نہ دے رہے تھے۔ اب سحر کسی کو کیا نفع دے سکتا ہے سوائے ضرر کے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے رہے ما وہ چیز يَضُرُّهُمْ جو ضرر دے رہے تھے ان کو، وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور کوئی نفع نہیں دے سکتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور تحقیق یہ لوگ سمجھ چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ جو بھی اشتراؤ اختارہ، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور قسم ہے تحقیق یہ لوگ علموا انہیں پتا تھا، یہ سمجھ چکے تھے، لمن کہ وہ آدمی اشترا ہو جو سیکھ لے اور لے لے اس سحر کو، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق تو نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی مبارک حصہ، اسے آخرت میں کوئی مبارک حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ ایک آدمی وہ سحر سیکھ لے کہ انسانوں کو ضرر ہی پہنچاتا رہے تو آخرت میں ان کا کون سا حصہ ہوگا؟ کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ساحر اس قسم کا سحر جو کرتا ہو کہ لوگوں کے درمیان تفریقے ڈالتے رہتے ہوں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریاست اسلامی میں اگر ساحر کفار کے زمرے سے ہو، اس کے زمرے سے، کفار کے زمرے سے، تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان یہ انداز اپنائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے قتل کر دیں، وہ واجب القتل ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اصل میں آپ ذرا ڈفرنس کرتے رہیں، ایک وہ ہوتی ہے ہاتھ کی صفائی، وہ علیحدہ چیزیں، اسے جادو نہیں کہتے، وہ جو میلوں میں ہوتے ہیں نا، وہ جو میلوں میں ہوتے ہیں، ہاں وہ ٹرکس جو دکھاتے ہیں، وہ ٹرکس دکھا، پتہ نہیں انگریزی میں ایک کے لیے کیا نام ہوگا اور دوسرے کے لیے حسن صاحب، ہاں ایک وہ جو ہاتھ کی صفائی میلوں میں دکھاتے رہتے ہیں وہاں پاکستان میں، ہاں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس شاعر کو کیا کہیں گے؟ ہاں یہ بلیک میجک ہو گیا، کالا جادو۔ اچھا، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور قسم ہے مجھے اپنے ذات کی تحقیقی بات ہے، عَلِمُوا یہ لوگ جان چکے تھے، لمن کے وہ آدمی اشترا ہو جو لے لے اس سحر کو اور سیکھ لے اس سحر کو، ما لہو نہیں ہوگا اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور بہت بری ہے وہ چیز، شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وَلَبِئْسَ اور بہت بری ہے وہ چیز، شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ جو فروخت کر دیا ہے اس کے بدلے ان لوگوں نے اپنے آپ کو، تو وہ چیز بہت بری ہے، انہوں نے اپنے ایمان اور اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے چھنٹکوں کے لیے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ لوگ جانتے اس بات کو کہ واقعی ہماری جو سودا ہے یہ بڑی مہنگی سودا ہے، بڑے خسارے والا کاروبار ہے، خسارے والا ٹرانزیکشن ہے، ہم نے جو اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو فروخت کر دیا ہے اس شہر کے بدلے کے کچھ ٹکے کما لیں، لو کا یہ گاٹے کا سودا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ وَلَوْ اور اگر أَنَّهُمْ یہ لوگ آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور اپنے آپ کو بچاتے اس قسم کے گندے ٹرانزیکشن سے، لمثوبۃ تو ثواب من عند اللہ اللہ کی جانب سے، خیر بہت بڑی خیر ہے، اللہ کی جانب سے ثواب وہ بہت بڑی خیر ہے۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان لوگوں کی ڈائسیکشن کرا دی یا اسکرین آؤٹ کرا دیا ان لوگوں کو کہ یہ لوگ اس قبیلے کے لوگ ہیں، یہ ہے ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، یہ تھے ان کے گرانڈ فادر اور ان کے اطوار و عادات، اور یہ ہے ان کے عادات، اور یہ ہے ان کی پلیڈنگز
کہ یہ کیپلی لیتے ہیں اپنے خبائث کے لیے، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے تو ان کے تمام وہ جو ہے نا ٹکیے وہ بند کر دیے. وہ جو قطار کھیلتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، وہ ٹکیا بند ہو جاتی، کیا کہتے ہیں اسے؟ آپ نے نہیں کیا؟ وہ نہیں ہوتا، وہ ہاں ہوتا ہے. یعنی جب ایک آدمی وہ اس میں ہار جاتا ہے تو وہ جیتنے والا کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے پشتوں میں کہتے ہیں کہ مائی ٹولی گٹا بند نکلے، میں نے اس کے سارے راستے مسدود کر دیے. شطرنج کی بات کر رہے ہیں، چیک. اچھا ہاں اچھا، تو اب اللہ کریم نے جب ان کے سارے راستے مسدود کر دیے کہ ان کے پاس کوئی بات نہیں رہی، تو وہ بیک ڈور سے پھر داخل ہو گئے. اب بیک ڈور سے ان یہودیوں کا آنا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب اور کچھ نہیں کر سکتے. اس قسم کے گندا رواج اور عادات اور رسم عادات اور کسٹمز یہ ان مسلمانوں کے اندر ڈالے کہ ان کا ایمان کا سودا ہوتا جائے. صحیح ہے. تو اب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس میں آتے مجلس میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ یا محمد راعنا، یا محمد راعنا. اب راعنا ایک ایسا لفظ ہے جو کثیر المعانی لفظ ہے لغت عربی میں، اس کے بہت سارے معانی ہیں. اب راعنا کا ایک معنی تو یہ کہ ہمارا بھی کچھ لحاظ کیا کریں، دوسرے دین کے ماننے والے اور آپ کے مجلس میں آئے ہیں، تو راعنا کا یہ معنی ہے کہ ہمارا بھی کچھ لحاظ کیا کریں. تو ایک آدمی کہتا تھا راعنا، تو دوسرا خبیث آ جاتا وہ کہتا راعینا، اس کے ساتھ ایک یا لگا رہے تھے، اسے ذرا زور دے، سٹریس کر دے اس پہ، یہ راعینا. تو جب وہ راعینا کہہ رہے تھے تو وہ کہتے وہ ہمارے چرواہے، وہ توہین کرتا پھر کہ وہ ہمارے چرواہے. اور تیسرا آ جاتا تو وہ کہتا کہ راعینا، تو وہ راعینا رعونت سے، رعونت ایک لفظ ہے اردو میں تو مستعمل ہوتا ہے تکبر کے لیے، صحیح ہے اردو میں، لیکن عربی میں وہ استعمال ہوتا ہے حماقت کے لیے. راعینا کا معنی ہے کہ وہ احمق، ہمیں بھی ذرا دیکھیے، صحیح ہے. اب بعض مسلمان بھی تھے، وہ جب آ جاتے اور حضور کو اپنی جانب متوجہ کرواتے تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ راعینا. اللہ کریم نے فرمایا خدا کے بندو اوروں کی کیا نقل اتارتے ہو، آپ کو کوئی اپنا کلمہ اور اپنا جملہ نہیں آتا؟ یہ آپ امیٹیشن کیوں کاپی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے کلمات سے نفرت کیجیے، کیونکہ اگر آپ غیر مسلموں کے اطوار و عادات سے نفرت پیدا نہ کریں تو آپ ان میں گل مل ہو جائیں گے، اور پھر وہ جو ڈفرنس ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہاں کتنا ختم ہو چکا ہے ابھی ہائے بائے رے، اور کیا رہ گیا؟ حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نصیری مالٹا رحمہ اللہ، جو علماء دیوبند کے سرخیل تھے، تو وہ جب مالٹا کی اسارت سے واپس آئے اور اسٹیشن سے لوگ اسے لے جا رہے تھے تو کسی نے نعرہ لگا دیا کہ محمود الحسن کی جیت ہو گئے. اور یہ اصل میں تھا اس زمانے میں ہندوؤں کا نعرہ کہ گاندھی کی جیت ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ محمود الحسن کی جیت ہو گئے. تو شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ٹانگے سے اترے، اس نے کہا چلے جائیں، میں آ رہا ہوں. میں کہا حضرت کیا ہو گیا؟ اور بہت سارے علماء بھی انہیں کہا میں جب جا رہا تھا انگریز مجھے گرفتار کر رہا تھا تو میں نے تو آپ کو ایک نعرہ دیا تھا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اب 4 سال مجھے انہوں نے جیل میں رکھا تو آپ لوگوں کا تو مزاج ہی تبدیل ہو گیا، ہندوانہ ہو گیا ہے کہ محمود الحسن کی جیت ہو گئی. فرق کیا باقی رہے. حالانکہ محمود الحسن کی جیت ہوئے کوئی اتنا خبیث کلمہ نہیں تھا کہ بھائی ہم کہتے ہیں محمود الحسن زندہ باد، صحیح ہے، تو یہ کوئی خبیث کلمہ، لیکن چونکہ وہ ہندوؤں کے حوالے سے مشتہر ہو گیا تھا تو شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈفرنس کو نہیں ختم کرنا چاہتے تھے کہ بھائی مسلمان اور غیر مسلم کا جو ڈفرنس ہے وہ ہونا چاہیے، ادروائز آپ اپنی شناخت کو کھو جاؤ گے. اور ہم یہاں کو رہے ہیں کہ نہیں کو رہے ہیں، صحیح ہے، کیونکہ ہمیں پگڑی باندھنا اس پہ شرم محسوس ہوتی ہے، اس قسم کے کپڑے پہننا اس پہ شرم محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، صحیح. خواتین کو دوپٹہ اوڑھنا اس پہ شرم محسوس ہوتا ہے، لمبے لمبے کپڑے پہننا اس پہ شرم محسوس ہوتا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح کہ یہ گر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گر نہ ہو. اور علامہ نے کی عجیب بات کہی تھی کہ تیرے صوفے ہے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی، تیرے صوفے ہے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا فقر بوزر زور حیدر صدق سلمانی. جو ہے نا حکایت الصحابہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے، نہیں فضائل اعمال نہیں، وہ جو حضرت جی کی کتاب ہے 3 جلدوں میں جو ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کیا ہے آپ بھی بھول گئے نام، کیا تو صحابت حضرت شیخ الحدیث کی ہے، وہ تو اس میں ہے فضائل اعمال میں.
وہ 3 جلدوں میں وہ تمام لوگ خرید لیں اپنے لیے، بڑی ضروری کتاب ہے. ایمان پختہ ہو جاتا ہے. حکایت صحابہ نہیں، حکایت صحابہ تو شیخ کی ہے، وہ تو اس میں چھوٹی سی ہے. نہیں وہ مولانا یوسف صاحب کندیلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 3 والیومز میں ہے. کیا نا آپ کے جیب میں پڑی ہوگی لیکن آپ بھول گئے ہوں گے. ہاں، یہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسان یہ انس سے ہے کہ نسیان سے ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ انس سے ہے. انس کا معنی یہ کہ ایک یعنی یہ سوشل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت رکھتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نسیان سے ہے، یہ اپنی بات جیب میں جو ہوتی ہے اسے بھی بھول جاتے ہیں. ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو. اب یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا یہ آ رہا ہے علیم، آیت کی اخیر میں آ رہا ہے علیم. کون سی آیت ہے؟ اسی میں ہے. ہاں بس یہی آیت جو ہے، ٹھیک ہے، یہی آیت جو ہے اس کا تعلق ہے اسی تقریر کے ساتھ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، فری وے 101 کے ساتھ اس کا تعلق ہے. آیت نمبر 101 ناٹ فری وے، آیت نمبر 101 کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور تعلق اس انداز سے ہے کہ جب آپ نے انہی کے ساتھ دلائل کی دنیا میں مجادلہ اور مقابلہ کر دیا کہ یہ جس سحر کو آپ حضرت سلیمان کی جانب منسوب کر رہے ہیں، یہ تو سلیمان کے زمانے کے شیطانوں نے یہ چیز تدوین کر دی ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ان شرکیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب یہ لوگ آپ کے اندر سوسائٹی میں فساد پیدا کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ چیز جو کسی معاشرے میں رواج پکڑ چکی ہو اور آپ اگر اس پہ ضرب کاری لگائیں تو پھر وہ آپ کے اپنے دوستوں کے اندر کچھ مصیبت پیدا کرتا رہے گا. حیات الصحابہ ہے، حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی. تمام لوگ اپنے لیے اور رات سوتے وقت کم از کم ایک صحابی کا ایک واقعہ پڑھا کریں. مشہور کتاب ہے، عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور سب کچھ. اچھا، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نہ کہیے راعنا. راعنا کلمہ نہ کہیے جو یہ یہود آپ کے معاشرے میں اسے رواج دینا چاہتے ہیں. یہود آپ کے معاشرے میں اسے رواج دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے غلط مذہبی عقائد پر آپ ضرب کاری لگاتے ہیں یا ان کے عادت رواج پر آپ ضرب کاری لگاتے ہیں تو وہ انڈر گراؤنڈ آپ کی اندر کی سوسائٹی میں کوئی غلط رواج ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی کوئی ایسی بات تو نہیں، آخر ہم نے بھی اس ملک میں رہنا ہے. بھائی ہم نے اس ملک میں رہنا تو اپنے دین کو تو نہیں چھوڑنا، اس ملک میں رہنا ہوگا تو اپنے دین کو تو نہیں چھوڑنا. یہی بلال تو وہاں مکے میں رہ رہے تھے مشرکین مکہ کے درمیان، کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اس ملک میں رہنا ہے اور چلو کچھ کمپرومائز کر جائیں گے، کچھ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بنائیں گے. آدھا تیتر اور آدھے بٹیر والی بات دین میں نہیں ہے. بس دین زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال. تسبیح کس کی شناخت ہے؟ مسلمان کی. اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اور زنار نہیں جانتے کون ڈالتے ہیں؟ وہ نہیں مالا نہیں ڈالتے، ایک زنار ڈالتے ہیں، ایک داغا سا ہوتا ہے وہ ہندو ڈالتے ہیں، نہیں تعویذ نہیں ہے. زنار ان کا ایک ہے مذہبی. ہاں صحیح ہے. تو وہ ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی کہ زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف. آپ عجیب بات کرتے ہیں، تسبیح مسلمانوں کے اٹھائے اور داغا ہندوؤں والا ڈال دیا، آدھا تیتر ہو آدھا بٹیا. رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، بس یا ادھر یا ادھر. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نہ کہیو راعنا کلمہ. وقولو، جب آپ آ جاتے ہیں اور حضور کو اپنی جانب متوجہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی اصطلاح ہے وقولو انظرنا. آپ کہہ دیجیے انظرنا، حضرت ذرا ہمیں دیکھیے، حضرت ذرا ہمیں دیکھیے، انظرنا ہمیں دیکھیے. اٹ مین کہ مسلمان کے تمام چیزوں کی اپنی ایک شناخت ہونی چاہیے. جب دو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ملے تو ہائے بائے ٹھائے نہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام. اس کی امتیازی شان، تمام چیزوں میں اس کی امتیازی شان ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس کی آئیڈینٹی ہے. ادروائز ہی ول لوز ہز آئیڈینٹی. اس
اس کی شناخت وہ ختم ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، او ایمان والو نہ کہیو راعنا وقولو اور کہیو انظرنا کہ ہمیں دیکھیے، واسمعوا اور آپ سنتے جائیے وہ احکام جو اللہ آپ کو دے رہا ہے. وللکافرین عذاب علیم اور کفار کے لیے عذاب ہے دردناک قسم کا. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب. اب یہ آیت نمبر 105 اس کا تعلق ہے آیت نمبر 104 سے. اس کا تعلق ہے 104 سے کہ آپ ان کے اطوار و عادات اور ان کے رسوم و رواج اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز، حتیٰ کہ ان کے کلمات کو نہ اپنائیے، ان کے کلمات کو نہ اپنائیے، کیونکہ ان لوگوں کی فطرت کو میں جانتا ہوں، وہ آپ لوگوں کے لیے کسی خیر کے روادار نہیں ہوتے. تو اب اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ لوگ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے لیے کوئی اچھا سوچتے رہیں گے، انا للہ و انا، آپ کے لیے اچھا نہیں سوچتے. ایک تو ہوتا ہے ان کے جنرل لائف دیٹ از سم تھنگ ایلس. But as far as a specific community of Muslim is concerned, they will never think about the Muslim something like khair. No, not at all. ما يود الذين كفروا من آل الكتاب ما يود ود يود، اس کا معنی ہے احب يحب. ما يود الذين ما يحب الذين كفروا، ہرگز نہیں چاہتے وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، من آل الکتاب اور ہیں بھی پیپل آف دا بک سے، نہیں چاہتے، ہرگز نہیں چاہتے وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، من اہل کتاب اور ہیں بھی اہل کتاب سے، ولل مشرکین اور نہ مشرکین سے، ان ینزل علیکم کہ نازل ہو جائے آپ لوگوں کے اوپر، من خیر من ربکم کوئی خیر بھی آپ کے پروردگار کی جانب سے. نہ مشرکین یہ پسند کر سکتے ہیں اور نہ اہل کتاب پسند کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر بھی اللہ کی جانب سے کسی خیر کا نزول ہو. واللہ یختص برحمتہ، اب اس خیر سے مراد ہے نبوت یا وحی. اس خیر سے مراد ہے کیا؟ نبوت یا وحی، کہ آپ انہیں قطعاً دوست نہ جانے اور دوست نہ مانیں. یہ قطعاً یہ نہیں گوارا کر سکتے کہ ہمارے سے باہر بھی کسی کو نبوت ملے اور کسی کے اوپر وحی کا نزول ہو. لیکن اللہ کریم نے پیچھے جواب دیا کہ یہ نبوت دینا، یہ وحی نازل فرمانا، یہ تو میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہوں، میں کسی کا اپروول اس میں نہیں لیتا. صحیح. واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ خاص کر دیتا ہے برحمتی اپنے رحمت سے، من اس آدمی کو یا اس شخص کو، یشاء جسے وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم وہ بڑی مہربانی کے مالک ہیں. ایک بار پھر، یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو، لا تقولوا راعنا آپ نہ کہیے راعنا ان کی اتباع میں، یہود کے اتباع میں، کیونکہ وہ ایک گندا رواج آپ کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، ایک گندا رواج آپ کے اندر. وقولو اور کہیے آپ رسول پاک سے، انظرنا، راعنا کے بجائے کیا کہیے؟ انظرنا. واسمعوا اور آپ سنیے وہ احکام جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے دیتا ہے. وللکافرین عذاب علیم ہے کفار کے لیے عذاب درناک. ما یود الذین ہرگز نہیں چاہتے وہ لوگ کفروا جو کافر ہو چکے ہیں، من اہل کتاب اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین اور نہ مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم کہ نازل ہو جائے آپ لوگوں کے اوپر، من خیر کوئی وحی اور نبوت یا کوئی خیر، من ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے. واللہ اللہ تعالیٰ یختص برحمتی خاص کرتا ہے اپنے رحمت پر، اپنے رحمت کے ذریعے، من اس آدمی کو یا اس شخص کو، یشاء جسے اللہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل اور مہربانی کے مالک ہیں. ما ننسخ من آیت، یہ ان کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے. اب اللہ کریم نے ان کے شطرنج کا وہ جو ہے نا وہ بھی بند کر دیا، کہ مسلمانوں کو بتا دیا کہ ان کے کسی حرکت کو آپ فالو نہ کریں، کسی حرکت کو آپ کیونکہ آلریڈی آپ کے پاس ایک جامع شریعت موجود ہے، تو آپ کو ان کے فالو کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ ہم تو اس لیے انہیں فالو کر دیتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں اور زیادہ گرے ہوئے ہیں، تو یہ ہمیں اچھے معلوم ہو رہے ہیں. ادروائز ہمارے دین کے تعلیمات تو ان سے ہزارہا درجہ بہتر ہے، لیکن ہم دین کو فالو نہیں کر رہے. صحیح ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے کلمات، ان کے اطوار و عادات کسی چیز کو بھی فالو نہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس افضل ترین چیز موجود ہے. اب یہود سمجھ گئے کہ اللہ کریم نے انہیں ڈائریکشن دے دی، انہیں انسٹرکشن دے دیے، اب ہماری چیزیں ان کے اندر نہیں گھس سکتی، نہیں گھس. تو اب انہوں نے مزید ایک مصیبت ڈالی. یہاں پہ ایک آدمی سے کہہ دیا کہ یہ محمد کو کیا ہو گیا ہے، آج آپ لوگوں کو ایک حکم دے دیتا ہے تو 10-15 دن بعد کہہ دیتا ہے وہ منسوخ ہو گیا، اب یہ کرنا شروع کر دیں.
یہ بڑے شیطان تھے. آج آپ کو ایک حکم دے دیتے ہیں, 10-15 دن گزر جائیں تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ ابھی وہ کام چھوڑ دیں, وہ منسوخ ہو گیا, ابھی یہ کام شروع کر دیں, ابھی یہ کام شروع. تو آپ وہاں پہ سب سے پہلے یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ منسوخ ہونے اور ایبروگیشن کی حکمت کیا ہے شریعت میں. شریعت میں منسوخ کرانے کی حکمت کیا تھی. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی حکم دے دیتے اور 10-15 دن بعد یا سال بعد یا 2 سال بعد کہہ دیتے کہ وہ چیز چھوڑ دے, اب یہ شروع کر دیں. صحیح. تو اسی کی ایک حکمت وہ ہوتی ہے التدرج فی الاحکام. تدرج فی الاحکام مینس کہ گریجولی آپ کو پیک پر لے جانا, گریجولی آپ کو ارتقائی منازل طے کرانا. تو آج کہہ دیتا کہ یہ کام کریں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو مشاہدہ ہو گیا کہ اب ان کی کوئی ذہنیت بن گئی, ابھی ایک سٹیپ انہیں ذرا آگے لے چلیں, سال بعد انہیں ایک سٹیپ اور آگے لے چلیں. صحیح ہے. تو التدرج فی الاحکام. اور دوسری بات, کبھی نسخ ہوا کرتا ہے للتسہیل, سہولت کے لیے. کس چیز کے لیے؟ سہولت کے لیے. لیکن بعد والا جو ناسخ حکم آ جاتا ہے وہ منسوخ سے بہتر ہوتا ہے اللہ کے علم میں. اس لیے پہلے والے کو منسوخ کر دیتا ہے اور دوسرے والے کو مستحکم قرار دے دیتا ہے اور محکم قرار دے دیتا ہے. تو اللہ کریم ان کے اس اعتراض کا جواب دے دیتا ہے کہ ما ننسخ من آیت, وہ چیز جو ہم منسوخ کرتے ہیں, من آیت کوئی حکم ہو, او ننسہا یا اسے مؤخر کر دیتے ہیں, ناتی بخیر منہا تو لے آتے ہیں ہم اس سے بہتر آیت یا بہتر حکم, او مثلہا یا اسی کے مثل اور اسی کے ساتھ سملر قسم کی چیز, لیکن وہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وقت کا تقاضا ہوتا ہے. علم تعلم, آیا آپ نہیں جانتے, ان اللہ کے اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. ما ننسخ, ما اسے ہم کہتے ہیں موصول, ما ننسخ من آیت, ما وہ چیز, ننسخ جو منسوخ کرتے ہیں ہم, من آیت چاہے حکم ہو, ہاں, او ننسیا یا مؤخر کرتے ہیں ہم اس کے نزول کو یا ترک کر دیتے ہیں اس کو, ناتی بخیر منہا تو لے آتے ہیں اس سے بہتر حکم, اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں. علم تعلم, آیا آپ نہیں جانتے, ان اللہ کے اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر, ہر ایک چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. علم تعلم, آیا آپ نہیں جانتے, ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. یہ توت والی بات ہے. اب اللہ کریم نے اتنی لمبی تقریر کر دی یہودیوں کے متعلق, تو ابھی فرمایا کہ ارے خدا کے بندو, مسئلہ وہ توت والا ہے, توحید کا مسئلہ وہ یاد رکھا کریں. تو یہ ہے تیسری آیت توحید, یہ سورہ بقرہ میں توحید کی تیسری آیت ہے. علم تعلم ان اللہ, آیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ لہو اسی کے اختیار میں ملک السماوات, بادشاہی آسمانوں کی, والارض اور زمین کی, وما لکم اور نہیں ہے من آپ لوگوں کے لیے, من دون اللہ سوائے اللہ کے, من ولی کوئی دوست, ولا نصیر اور نہ مددگار, وما لکم اور نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے, من دون اللہ بغیر اللہ تعالیٰ کے, من ولی کوئی گارڈین. ولی کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک ولی وہ ہوتا ہے فرینڈ کے معنی میں, ایک ولی ہوتا ہے گارڈین کے معنی میں. تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی گارڈین اور کوئی فرینڈ دوسرا نہیں, اور نہ آپ کا کوئی ہیلپر ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى، فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم تعلم ان لا له ملک السماوات والارض. بنیادی مسئلہ جو قرآن کریم کے اندر ہے وہ ہے توحید کا موضوع. تو توحید کو بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ. بہت سارے مسائل کو ذکر کر کے پھر وہ چسکا لگا دیتے ہیں کہ بھائی اصل مسئلہ وہی ہے. جتنا سارا اسٹرگل ہو رہا ہے ایک مسئلے کے لیے ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید، توت والی بات. تو وہ توحید والا مسئلہ آپ یاد رکھیے گا. تو فار دی تھرڈ ٹائم ان سورہ بقرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کا پھر تذکرہ کر دیا کہ علم تعلم کیا آپ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ کے تحقیق اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے اختیار میں ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. وما لکم اور نہیں آپ لوگوں کے لیے من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں. دون کا معنی دو انداز سے ہوتا ہے. من دون کا معنی یہ دو معنی دیا کرتا ہے لغت عربی میں. ایک اس کے سوا اور دوسرا اس کے بغیر.
ایک معنی ہاں اس کے سوا، اور دوسرا اس کے بغیر، مالک، اور تیسرا اس کے مقابلے میں، اس کے سوا بغیر تو ایک چیز ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا معنی ہے اس کے مقابلے میں. تو یہاں دونوں معنی وہ فٹ آتے ہیں کہ مالکم من دون اللہ، نہیں آپ لوگوں کے لیے اللہ کے بغیر، من ولین کوئی دوست، ولا نصیرین اور نہ کوئی ہیلپر اور مددگار، یہ ایک معنی. اور دوسرا معنی مالکم نہیں آپ لوگوں کے لیے من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست اور نہ ہیلپر، کسی اور کے مقابلے میں آپ کا دوست بھی آپ کو مل سکتا ہے، آپ کا ہیلپر اور سپورٹر بھی آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے، بٹ ہو از دیٹ ون ہو کین سپورٹ یو اگینسٹ اللہ سبحانہ و تعالی، نن از دیئر. تو ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ ذرا ریپیٹ کریں کہ من دون اللہ کا میں نے کیا ترجمہ کیا، غلط ہی کہہ دیں. ہم تو روا سے وہاں غلط کرو، آپ لوگ تو یونیورسٹیوں کے پلے پولے ہیں پڑے، تو اگر آپ غلط وہ صحیح طریقے سے پک نہ کر گئے یہ کوئی حرج نہیں ہے. وہاں ہمارے پاس تو دو تفسیر میں فاضل علماء آتے ہیں، وہ غلط بولتے ہیں، وہ غلط بولتے ہیں، لیکن اس طرح ان میں جرت پیدا ہو جاتی ہے بولنے کی. یہی تو وجہ ہے کہ دیکھیے ایک آدمی یونیورسٹی کا بڑا فارغ التحصیل اور فاضل ہوگا، وہ لوگوں کے سامنے نہیں بول سکتا، اور چھوٹا سا طالب علم مدرسے کا وہ اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اور بس تقریر شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ ان کے اساتذہ ان سے غلط کہلواتے ہیں کہ بھائی کہہ دیں، ہم نے جو کہہ دیا غلط ہی کہہ دیں. اگر آپ غلط نہیں کہیں گے تو آپ کی تصحیح کیسے ہوگی؟ تو آپ کہہ دیں کہ من دون کے ہم نے دو ترجمے کروا دیے، ایک آپ کے لیے کیا بغیر اللہ کے، اور دوسرا ہاں مقابلے میں. آپ کہتے ہیں وامق صاحب مالکم من دون اللہ، نہیں آپ کے لیے اس کے بغیر کوئی مددگار اور ان کے مقابلے میں، دیٹ از دی تھنگ. ہاں مالکم من دون اللہ، نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں، اور نہیں ہے آپ کے لیے من دون اللہ اللہ کے بغیر. تو یہی یہ دون کا یہ ترجمہ آپ نے یاد رکھنا ہوگا. کبھی ہم اس کو بغیر کے معنی میں استعمال کریں گے قرآن کریم کے اندر، اور کبھی اسے سوا کے مقابلے اور یہ مقابلے کے معنی میں استعمال کریں گے. اب وہاں پہ آئے گا، وہاں پہ کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، دوسری جگہ ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین. وہاں دون کا کلمہ جو ہے وہ سوا کے معنی میں نہیں، وہ مقابلے کے معنی میں ہے کہ آپ یہود اور نصارہ کو مومنوں کے مقابلے میں دوست نہ بنائیں. جہاں پہ مسئلہ ایمان اور اسلام کا آتا ہے تو یو میں ناٹ بی فرینڈ آف اینی کرسچین اینڈ جو. ادروائز آپ اس کے ساتھ بزنس کرتے رہیں گے، ٹرانزیکشن کرتے رہیں گے، آپ کا اس کے ساتھ ڈیلنگ ہوگا، وہ آپ کا باس ہوگا، یہ ساری فرینڈشپ ہوتی رہے گی، تعلقات ہوتے رہیں گے. بٹ وین ایور دیر ول بی اینی ایشو ریگارڈنگ اسلام اینڈ ایمان، دیر از نو اینی فرینڈشپ ان دس ریگارڈ. تو یہ دون کا کلمہ جو ہے انتہائی اہم ہے، کیونکہ وہاں جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل افیئرز کسی اسلامک اسٹیٹ کے، تو وہ دون کے کلمے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ادروائز اگر دون کا وہ معنی ہم نہ لیں تو پھر ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ناجائز قرار دیے جائیں گے، بحیثیت باس ان کو تسلیم کرنا بھی ناجائز ہوگا، اس کو کلیگ بنا کے کسی بزنس میں وہ بھی کرنا ناجائز ہوگا، یہ ساری چیزیں. لیکن وہاں دون کا معنی ہے کہ اگر دین کے مقابلے میں ہو تو there will be no any business and transaction and friendship and help and support and all these things. You know that? Now you will pick? Huh? Now you can pick easily. مالکم من دون اللہ، نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے من دون اللہ اللہ کے بغیر. تو دون کا ایک معنی بغیر اور دوسرا معنی مقابلے میں. نہیں ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے بغیر اور اللہ کے مقابلے میں من ولین کوئی دوست، من ولین کوئی دوست، ولا نصیرین اور نہ کوئی ہیلپ. یہ نصیر نصرت سے ہے، اور نصرت تو آپ جانتے ہیں، ورنہ آپ عابد صاحب اور عبدالحلیم صاحب سے ابھی پوچھ لیں تو یہ نصرت کا معنی سمجھا دیں گے. کیونکہ یہ چند ٹرمز تو ایسے ہیں تبلیغ والوں کے، جماعت والوں کے چند ٹرمز ایسے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی اسے جلد پک کر دیتا ہے کہ نصرت کا کیا مفہوم ہے. بھائی جولا کسے کہتے ہیں؟ جماعت آئی ہے نصرت کیجیے. جولا کسے کہتے ہیں؟ صحیح ہے، اکرام کیجیے. یہ ایسے الفاظ کے ہیں عربی کے، لیکن جماعت کی وجہ سے ہر زبان میں مستعمل ہے. انگریزی میں بھی آپ کہیں گے کہ ڈو اکرام، لیٹس ہیو اے جولا. اب جولا ہے عربی کا لفظ. لیٹس گو فار نصرہ. They will never say let's go for help and support. No, let's go for nusra. Because کیونکہ اب now we will talk about مشورہ. What's your رائے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ گارڈین بھی ہے. مالکم من دون اللہ، نہیں آپ کے لیے بغیر اللہ تعالیٰ کے من ولین کوئی گارڈین، نہیں آپ کے لیے بغیر اللہ تعالیٰ کے کوئی گارڈین، ولا نصیرن اور نہ آپ کا کوئی ہیلپر اور مددگار ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم. اب دیکھیے یہود کے تمام، اچھا پہلے تو ان کی خباثتیں بیان کر دی، ان کے آباء و اجداد، پھر جو نبی کریم کے زمانے میں موجود تھے ان کی خباثتیں بیان کر دی. تو یہ بھی یہ کر رہے ہیں،
یہ بھی یہ کر رہے ہیں. جب آپ ان کے شرک کو کنڈیم کرتے رہیں گے تو یہ کہیں گے کہ سلیمان کے زمانے سے یہ باتیں ہمارے اندر چلی آ رہی ہیں, گویا ہمیں سلیمان نے بتائی علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کریم نے رد کر دیا کہ نہیں, وہ تو وہاں کفار کے پنڈت تھے, وہ بتاتے رہے یہ سحر کی باتیں. ٹھیک ہے, سلیمان کے زمانے میں ان کتابوں کی تصنیف ہوتی گئی, لیکن یہ سلیمان کی کتابیں توڑی ہیں یا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق توڑا ہے. اچھا, پھر بعد میں کہہ دیا کہ جب اس کو کنڈیم کر دیا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ابھی یہ آپ کے اندر گندا رواج اور گندا عادات کو رواج دیتے رہیں گے, تو آپ ان کی کاپی نہ کریں کسی بھی چیز میں, چاہے بظاہر وہ چیز آپ کو اچھی. No, because we have been forbidden by Allah subhanahu wa ta'ala ala falanatullahi ala al-kadhibin. You understand? لا تقولوا رائنا, تو رائنا کا کلمہ یہ جو آپ لوگوں کے اندر داخل کروا رہا ہے ان کا مفہوم ہی کچھ اور ہے. ایک یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں آ کر یہ اسے کہہ رہے تھے کہ رائنا, جس کا ایک معنی تو یہ کہ ہمارا بھی لحاظ رکھیے. رائنا کا معنی کہ ہمارا بھی تو اگر کوئی کسی سے کہہ دے کہ جی ہمیں بھی ذرا توجہ دیجیے, یہ کوئی بری بات تو نہیں. اگر کوئی آدمی ابھی آیا کہ جی میں دیر سے بیٹھا ہوں, ہمیں بھی ذرا توجہ دیجیے, صحیح ہے, تو he has the right to say so because he will have his own job and own business and activities and now he is ready to go. Therefore اس نے کہہ دیا, he persuaded me toward himself that رائنا, لیکن وہ اس الفاظ کو ایک گندا, there was a very گندا motive behind, کہ ایک گندا چیز ان کے ذہن میں ڈال دیں. ایک تو یہ کہ راغنا کو لیٹر آن جب مسلمانوں کی زبان پہ یہ بات آ جائے گی اور ایز اے مسلم انہی کے اندر ڈیولپ ہوتی جائے گی, تو لیٹر آن پھر ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے رہیں گے کہ راغنا او احمق, رعونت سے کہ یہ پیغمبر کو احمق کہا کرتے تھے. اچھا, اور راغنا او ہمارے محافظ اور نگران اور نگہبان, جبکہ نگہبان صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوا کرتا ہے, کسی اور کو نگہبان کہہ دینا یہ تو شائبہ شرک ہے, شرک کا شائبہ ہے. تو ہم اس شرک کو ان کے معاشرے میں ڈیولپ کرتے رہیں گے, صحیح ہے. اور کبھی ہم راغنا کو ذرا مزید کسرہ اشباعی دیں گے, کیا کہتے ہیں قاری صاحب اس کو, اشباعی کسرہ, عین کو کسرہ اشباعی دیں گے تاکہ اس سے یا کا تلفظ پیدا ہو جائے اور راغنا بن جائے کہ او چرواہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے رہیں گے او چرواہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں موٹیو بیان کو میں سمجھتا ہوں, آپ لوگ نہیں سمجھتے, تو آپ سرے سے اس کلمے کو استعمال نہ کریں. اگر آپ حضور کو اپنی جانب متوجہ کروانا چاہتے تو کہتے ہیں انظرنا, صحیح ہے. اب جب یہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تو انہوں نے مختلف خدشات مسلمانوں کے ذہن میں ڈال دیے کہ آپ کا پیغمبر بھی ایک عجیب شے ہے. وہ آج آپ سے کہہ رہا تھا یہ کام کرو, 10-15 دن بعد, مہینہ 2 مہینے بعد کہتے ہیں وہ ابروگیٹ ہو گیا, وہ منسوخ ہو گیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم جس چیز کو منسوخ کرتے ہیں اس میں بلائی ہوتی ہے, جو نیا حکم لے آتے ہیں اسی میں بلائی آتی ہے. اچھا, جب اللہ تعالیٰ نے تمام چیز, تو پھر واپس ریٹرن ٹو توحید کہ علم تعلم بات وہ توت والی ہے. یہ بس چیز, یہ ساری تگدو جو ہو رہی ہے کس کے لیے ہو رہی ہے؟ توحید کے لیے. یہ توحید کے لیے ہو رہی ہے. تو علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. اچھا, اب جب ان کے پاس کوئی بات نہیں رہی تو آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ کوئی معجزہ تو دکھائیے. چلے کوئی معجزہ, یعنی جب آدمی کے اندر شیطان گھس جاتا ہے تو وہ دین کے داعیوں کو کسی چیز میں پنسانا چاہتے ہیں اور مختلف خدشات پیدا کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی اور کمیونٹی میں. تو وہ آئے کہ ہمارے پیغمبر تو معجزے دکھایا کرتے تھے, آپ کوئی معجزہ تو دکھائیے, آپ کوئی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب موسیٰ نے معجزے دکھائے تو آپ نے وہاں کون سا تیر مارا تھا, آپ نے وہاں کون سا, آپ نے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عزت پہ بھی حملے کر دیے تھے. کہ آپ وہی لوگ نہیں جنہوں نے ایک گندی عورت کو تیار کر کے بچے سمیت حضرت موسیٰ کے پاس لے آئی کہ یہ آپ کا بچہ ہے, کہاں سے لے آئے ہیں؟ فرمایا کہ آپ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ کیا علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ وہ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے کہ بدن ہر کسی سے چھپایا جا سکتا ہے لیکن نرف سے تو نہیں چھپایا جا سکتا. وہ جو ہوتے ہیں گائنی میں, گائنی سے تو بدن کو نہیں چھپایا جا سکتا. تو ہر کسی سے آپ چیز چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی تاریخ نہیں چھپا سکتے. اللہ تعالیٰ خداوند تعالیٰ ہمارے پردے رکھے, ورنہ جب اللہ تعالیٰ کولنے پہ آ جاتا ہے تو اللہ رحم فرمائے. ولید ابن مغیرہ کا ایسا بیڑا غرق کر دیا, حالانکہ مکہ میں اس طرح اور حضور علیہ السلام کے قدم قدم پہ مخالف, تو اللہ کریم نے اس کی ڈائسیکشن کروا دی. لا تطع حلاف مہین حماز مشاء بنمیم, کہ وہ پیغمبر یہ جھوٹا قسمی ہے, یہ بڑا ذلیل آدمی ہے. اور کسی کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ نہیں کہے کیونکہ اس نے رسول اللہ کا دل دکھایا, اور جو اللہ والوں کے دل دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پردہ دری کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور اللہ معاف فرمائے
کسی کے پردہ دری کے پیچھے اللہ پڑ جائے. فرمایا کہ ولا تو تھے کل حلاف، یہ جھوٹا قسمی ہے، جھوٹے قسم کھاتا رہتا ہے. مہین بڑا ذلیل آدمی ہے. حماز مشاء بنمیم، یہ بڑا چغلخور اور سلانڈر قسم کا آدمی ہے. یہ تیلی لگا دیتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ تیلی لگانا، آگ لگانا. تو ہم تو تیلی لگاتے ہیں، وہ نہیں ہوتے اس کے وہ ماچس کے ڈبیا کی. کیا یہاں تو ماچس کی ڈبیا ہوتی ہی نہیں. یہاں تو دنیا ہی کچھ اور ہے. تیلی لگانا کہتے ہیں. یہی تو تیلی لگا دیتے ہیں. حماز مشاء مناع للخیر، یہ خیر کے مخالف ہے اور یہ ہر ایک چیز میں ایکسٹریمسٹ ہے اور یہ گناہوں کا پلندہ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے اور یہ طبیعت کا اتنا خبیث ہے کہ جس سے بھی بات کرتا ہے لڑنے جھگڑنے پر اتر آتا ہے. اچھا یہ تو ساری باتیں ایسے تھی جس طرح ہم روٹین میں کہتے ہیں فلاں ایسا 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 ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا بعد ذالک ظنیم، اور میرے پیغمبر میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ اپنے باپ کے نطفے سے ہے نہیں، یہ حرام زادہ ہے. اتنے بڑے سردار کی اس نے پردہ دھری کر دی کہ یہ حرام زادہ ہے. اور اللہ کریم نے فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، میں نے اس کی ناک کاٹی، چلو اب کسی سے منہ دکھانے کے قابل رہے. وہ بدبخت پھر گھر سے نہ نکلتا تھا کیونکہ راز پاش ہو گیا اور اپنی والدہ کے پاس آیا کہ حقیقت کیا. اس نے کہا جو کچھ اللہ نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، وہ جو کچھ کہہ دیا. تو پہلے سے تو بھی کافر تھا لیکن پھر پکا ہو گیا کہ جس خدا نے میری اتنی پدردری کی، میں نے اس پیغمبر کے حوالے سے اس خدا کو نہیں ماننا. لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اسی بدبخت کے نطفے سے اللہ کریم نے بہت بڑے جرنیل حضرت خالد بن ولید کو پیدا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ. ان کے صاحبزادے تو نہیں تھے، لیکن اگر صاحبزادہ ہم کہیں تو مینس کے بڑے صاحب کے بیٹے تھے. وہ اس کا جو باپ تھا وہ صاحب نہیں تھا، اول کے بیٹے تھے. صاحبزادہ اس کو کہا جاتا ہے جس کا باپ تو صاحب ہو کم از کم. صاحبزادہ کا لفظی معنی ہے صاحب کا بیٹا. صحیح ہے. 13 علم تعلم ان اللہ. اچھا تو یہ آ گئے موسیٰ حضور علیہ السلام کے پاس کے اور لوگوں کو بھی اکساتے ہیں اس پیغمبر سے کہتے کوئی معجزہ دکھائے. ہمارے پیغمبروں نے تو بڑے سارے معجزے دکھائے. وہ عصائے موسیٰ اور ید بیضاء اور طوفان اور جراد اور قمل اور ضفادع اور دم اور طمس الاموال اور وشدد علی قلوبہم فلاں 9 میں نے آپ کو بتا دیے تھے کیا نا. تو ہمارے انبیاء نے اور حضور موسیٰ نے بہت سارے معجزے دکھائے تھے. یہ بھی کوئی معجزے تو دکھائیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وہاں آپ لوگوں نے کیا تیر مارا تھا، اس نے معجزے دکھائے تو آپ نے مان لیا ٹھیک ٹھاک. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، آیا آپ لوگ چاہتے ہیں، یہ تریدون یہ ارادے سے ہے. کیا ہے؟ ام تریدون، آیا آپ لوگ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں. ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں. اور ارادہ کا لفظ بھی ایسا ہے کہ جماعت حوالے سے بہت زیادہ مشہور و معروف ہے کہ بھائی ارادے کیجیے. تو ہمارے وہاں پاکستان میں امیر صاحب ہوتے ہیں تو اسے جو کوئی کہہ رہتا ہے بیان کے دوران جب مطالبہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارادہ، میرا ارادہ لکھیے، تو امیر صاحب بڑے مزاحی وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ارادہ جو ہم لیٹرین کے لیے کر جاتے ہیں، کیونکہ اس ارادے کے بعد فوراً نکلنا ہوتا ہے. اگر آپ نکلے نا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ بڑا ارادہ نہ ہو لیکن کم از کم وہ ارادہ جو ہم لیٹرین کے لیے کر جاتے ہیں، کیونکہ لیٹرین کا ارادہ آدمی کب کر جاتا ہے؟ جب جانا ہی ہوتا ہے. اگر وہ مزید 5-10 منٹ بیٹھا رہے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ سب کو معلوم ہے. قیاس کن سے گلستان من بہار مرا. کہ کیوں ارادہ تب ہوتا ہے. یہ ابن سینا نے لکھا ہے، ابن سینا نے فادر آف میڈیسن، اسی کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے شرح و شفا. تو طب یہ ہمارے زمانے میں یہ طب یہ ہمارے مولوی کے نصاب میں شامل تھا. ابن سینا کی کتابیں ہم باقاعدہ کورس میں پڑھتے تھے. اچھا تو اب وہ ہم پڑھتے تھے شرح و شفا. ہمارے شیخ تھے طب کے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت مدنی کے شاگرد تھے رحمہ اللہ. تو اس نے کہا کہ آدمی کا تقاضا کب پیدا ہو جاتا ہے؟ جب مرارہ سے انٹسٹائن پر کوئی 2 قطرے پڑ جاتے ہیں. مرارہ وہ ایک چیز ہوتی ہے جس میں تلخ، کیا کہتے ہیں؟ پتا. اچھا پتے میں کوئی تلخ قسم کی سقمونیائی واٹر ہوتی ہے، بڑی تلخ قسم کی، تو اس زہر ہوتا ہے. تو اسی کا ایک قطرہ جب انٹسٹائن پہ پڑ جاتا ہے تو کچھ ڈیمانڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اٹھنا ہے. اور جب دوسرا ہوتا ہے تو ڈیمانڈ مزید سخت، اور جب تیسرا ہوتا ہے تو پھر آپ نے دوڑ لگانا ہے. اگر دوڑ نہیں لگائیں گے تو مسئلہ ختم. پتا ہی کام کرتا ہے کیونکہ اس کے جو پانی ہے نا وہ مسحل ہے، وہ نرم کر دیتا ہے انٹسٹائن کے مواد کو. اچھا تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ بڑے ظریف قسم کے تھے، طالب علم تھے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. اچھا تو مولوی صاحب بھی بڑے ظریف الطبع تھے. تو اس نے جب بتایا کہ ابن سینا فرماتے ہیں کہ جب پتا سے ایک قطرہ پڑ جائے تو ایسا، دوسرا اور تیسرا پڑ جائے تو اس نے کہہ دیا. وہ بڑے عجیب آدمی ہے، بہت بڑے عالم ہیں اور جماعت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اچھا تو لیکن اس زمانے میں بڑے آزاد تھے. تو اس نے کہا کہ شیخ صاحب، تو اس نے کہا کہ جی، اس نے کہا 2 قطرے مجھے 5 منٹ ہو گئے کہ ہو گئے ہیں، اب تیسرے کا دور ہے تو میں جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا چلو
بدبخت اگر تیسرا ہو گیا یہاں تو کلاس روم میں میرا مسئلہ خراب کر دو گے. یہ آپ کی چیز کنڈم ہوتی جا رہی ہے. یہ کیوں؟ آپ کہیں گم ہو جاتے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ آتے ہی یہ چیز کسی کو تھما لیں تاکہ اس میں یہ بریکس نہ ہو، کیونکہ یہ باتیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہوتی ہیں. تو اگر کوئی سن لے تو پھر درمیان میں وہ تو کہے گا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، تو آپ نہیں تھے توحید کا مسئلہ فار دی تھرڈ ٹائم has been mentioned here by Allah subhanahu wa ta'ala. علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات، کیونکہ بیسیکلی یہ ساری محنت جو کی جا رہی ہے یہ ایمان کے لیے کی جا رہی ہے، اور ایمان کا بیس ہوا کرتا ہے کیا؟ توحید. یہ بزرگ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ محنت ہوتی جا رہی ہے کس کے لیے ہو رہی ہے؟ ایمان کے لیے ہو رہی ہے. اللہ کریم بھی فرماتے ہیں اتنا بڑا قرآن میں نے کس لیے نازل فرمایا؟ ایمان کے لیے نازل فرمایا کہ ایمان مضبوط ہو جائے، اور ایمان کا بیس ہوا کرتا ہے توحید. اچھا، ام تریدون ان تسألوا رسولکم، تو یہ لوگ آئے کہ ہمارے پیغمبر تو معجزے دکھایا کرتے تھے، لوگوں کو اکسایا، مکے والوں کو، مدینے والوں کو، سراؤنڈنگ ایریا کو محمد سے ڈیمانڈ کریں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی معجزہ دکھائے. تو اللہ کریم نے جواب دیا کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، آیا آپ لوگ چاہتے ہیں تسألوا کے سوال کر دیں رسولکم اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. whenever I will say Muhammad you must say صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بار میرے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں فی الفور نازل فرما دیتا ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل، آیا آپ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ سوال کریں آپ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کما سئل موسیٰ، جس طرح سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے من قبل، اس سے پہلے، او ومن یتبدل الکفر، اور اچھا اگر سوال کا سلسلہ چل پڑا تو پتہ ہے موسیٰ سے کیا کچھ سوالات کیے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کیا کچھ سوالات کیے گئے تھے. وہ سوال کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، وہ سوال کرتے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، حتیٰ کہ وہ سوالات کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ ارنا اللہ جہرتاً، ہم تب مانیں گے کہ اللہ کی آواز ہے جب خدا کو بالمشافہ دیکھنے. آیت پہلے گزر چکی ہے اور میں نے وہ 70 رجلا انہی کا مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا. فاخذتکم الصاعقہ وانتم تنظرون ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے اوپر تھنڈر بولٹ وہ گر پڑا اور آپ سب ہلاک ہو گئے، کیونکہ آپ نے ایک نامناسب سوال کر دیا تھا. تو سوالات کا سلسلہ چل پڑتا ہے تو پھر تو اس کا بریک نہیں لگتا، سوال کا تو کوئی بریک نہیں لگتا. پھر تو کہتے ہیں کہ منٹل بلاکیڈ نہیں ہونا چاہیے. نہیں بھائی، شریعت میں منٹل بلاکیڈ ہوتا ہے کہ بس یو may not go beyond this point, you cannot go, that is a restricted area. یہاں بھی بہت سارے ریسٹرکٹڈ ایریا ہیں. تو اگر آپ کہہ دیں کہ بھائی بلاکیڈ نہیں ہونا چاہیے تو تبھی تو یہ لوگ منظم نہیں کر سکیں گے. کوئی بھی گورنمنٹ اپنے اسٹیٹ کو منظم نہیں کر سکے گی اگر بلاکیڈ نہ ہو اس میں. لیکن بلاکیڈ ہوتا ہے تو تبھی آدمی بیانڈ دیٹ پوائنٹ ہی کین ناٹ گو. سو از دی کیس آف دین. اگر اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت منٹل بلاکیڈ نہ لگائے تو you will go to destroy the whole deen and the entire deen of Allah subhanahu wa ta'ala. You know that? اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ منٹل بلاکیڈ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کہہ دیں کہ منٹل بلاکیڈ کا مسئلہ تو اس سے پرے ہے. آپ کے جو اٹامک انرجی والے کیا ہوتے ہیں، اٹامک انرجی کمیشن جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں بھی بلاکیڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ منٹل بلاکیڈ کی بات کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ویزیبل بلاکیڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ کبھی نہیں مانیں گے کیونکہ وہ صرف اسی چیز کو پک کریں گے جو آپ کے خلاف ہوتا ہے. صحیح ہے بات؟ یہ جتنی ساری چیزیں یہ ہیں، اسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے نوامیس الہیہ کہہ دیا ہے کہ شریعت نے جہاں منٹل بلاکیڈ لگا دیا دیٹ از نوامیس الہیہ. In other fields you will see that all the other people they have put blockades there and they have put barrier there. Then you can say why you have put the barrier here. آپ نے یہاں بیریئر کیوں لگا دیے؟ انہوں نے کہا چیز کو آرگنائز اور منظم کر رہے ہیں. تو اللہ کریم بھی فرماتے ہیں میں نے بھی دین کو آرگنائز کروانا ہے اس لیے تو میں نے منٹل بلاکیڈ لگا دیا ہے. صحیح ہے؟ اچھا اگر آپ کہہ دیں کہ میں نے بھی تھیٹر کے اندر جا کر کسی کی آپریشن کروانی ہے تو کوئی آپ کو اجازت دے دے گا؟ اور اگر آپ کہہ دیں کہ بلاکیڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، ایکولی ڈیل کریں. Why this discrimination is? The surgeon can go inside the theater. Why I am not? Because now you are not the one who is qualified for. صحیح ہے؟ تو جہاں پہ شریعت نے بلاکیڈ لگا دیا ہے it means that none of you is the qualified one to go beyond that point. Now you can pick. ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں بات آتی رہتی ہے کہ نہیں آتی رہتی؟ آپ اس چیز کو لے کر نان مسلم کے پاس بھی جاتے رہیں گے کیونکہ ہم نے اس قرآن کو یہاں اپنے تئیں کنفائنڈ نہیں رکھنا، اسی چیز کو تو پھیلانا ہے. ہم تریدون ان تسألوا رسولکم، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
رحم فرمایا علامہ شاطبی پر، امام ابن خلدون پر، امام غزالی پر، فخر الدین رازی پر، اور پھر میرے شیخ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پر، جو تمام سب کانٹیننٹ کے مشائخ کے شیخ تھے اور ہمارے لیے ایکسچینج کا کام دے رہے ہیں. اس نے ایسے پیارے انداز سے قرآن و کریم اور سنت رسول کو سمجھا دیا ہے. ڈاکٹر قریشی نے کہہ دیا کہ آئی ایم ون آف یور اسٹوڈنٹ ایز فار ایز دا فلاسفی آف شاہ ولی اللہ از کنسرن. تو میں نے کہا کہ 2-3 ہونے چاہیے لرنڈ قسم کے لوگ، تاکہ اس کا فلسفہ میں انہیں پڑھانا شروع کر دوں. They will pick at the moment what Allah subhanahu wa ta'ala has said, because that is just like a rail patri. That is a railway line. Then you will put the train there with a very small and little push. The train will run. آپ اس میں ایک اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں شاہ ولی اللہ کی فلسفی میں؟ کون کون بننا چاہتا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ سارے زندہ ہیں. عابد صاحب نہیں بنتے، وہ جا رہا ہے. انشاءاللہ بخیریت آ جائے گا. ہم نے عابد صاحب کو مستقلاً اپنے کلاس کا اسٹوڈنٹ بنانا ہے. صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ will make it easy. ہم تریدون ان تسألوا رسولکم، اور عبد الحلیم صاحب کی تو ساری زندگی اسی کے لیے وقف ہے. ہم تریدون اچھا عبد الحلیم صاحب وہاں اجتماع میں، حضرت جی اس زمانے میں زندہ تھے رحمہ اللہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں زندہ تھے، یعنی کئی سالوں کی بات ہے. اجتماع میں جب وہ مطالبہ ہو گیا نا، مطالبہ، تو ایک آدمی وہ بہت بوڑھا تھا، اور اتنا بوڑھا کہ میرے خیال میں 80 سال سے زیادہ تھا. تو اس نے جب اٹھ کے کہا کہ میری ساری زندگی تو ان تسألوا رسولکم، آیا آپ لوگ ارادہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے سوال کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک. اور ایک بار نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو وہاں کے کچھ مشرکین بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے ڈیمانڈ کیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی اس قسم کے ویزیبل خدا کی ضرورت ہے جو ہمیں نظر آئے. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اب محمد سے بھی اس قسم کے سوالات کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، آیا آپ لوگ ارادہ کرتے ہیں ان تسألوا کہ آپ سوال کرتے جائیں رسولکم اپنے پیغمبر سے. دیکھیے جی، یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی اس کو خلاف عقل کرشمہ دکھائے تو اسے بڑا بزرگ بنا دیتا ہے. ہاں جی وہ بزرگ ہے، کبھی کبھار وہ بس کر جاتا ہے، بس رائٹ اوے ایٹ دا مومنٹ وہ کام ہو جاتا ہے. صحیح ہے؟ اور اس نے ایک آیت پڑھی اور میرا سر درد ٹھیک ہو گیا. اس نے ایک آیت پڑھی اور میرا سر درد، اب میں پورا قرآن ختم کر دوں گا، آپ کا سر درد ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ قیامت تک مجھے نیک آدمی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ آپ کا سر درد ٹھیک نہیں ہو رہا. کیونکہ آپ کے نزدیک تو کرائیٹیریا یہ ہے کہ ایک آیت پڑھ کے میرا سر درد، جس نے ٹائرینال کا کام دے دیا تو دیٹ از اے گریٹ ون. لیکن جو آپ کو قرآن کا اسرار سمجھا رہا ہے تو ہی از نتھنگ. وہ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہمارا اپروچ بڑا سرفیسلی ہوا کرتا ہے، بڑا سرفیسلی اور سطحی قسم کا اپروچ ہوتا ہے. صحیح؟ اس لیے تو لوگ پیروں کے پاس دوڑ کے چلے جاتے ہیں، مولوی کے پاس کوئی نہیں آتا. پیروں پر سب کچھ نچاور کر دیتے ہیں، مولوی کو روٹی بھی نہیں کھلاتا. کیوں؟ اس لیے کہ پیر کے متعلق اس کا ذہن بن گیا ہے کہ اس نے اتنی محنت کی ایک آیت پر کہ بس وہ اڑ جاتا ہے. بھائی ہم نے محنت کی، خدا کے بندوں عمر کاٹی ہے اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں، سیکھنے. اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے، یہ چیز بہت بڑی خطرناک ہے کہ ایک آدمی آپ کو چند وظائف دے کر آپ اسے تو پیغمبر کا نمائندہ بنا لیتے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ وظائف دینے والا میرا نمائندہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو میرے قرآن کو سمجھتا ہے اور میرے سنت کو سمجھتا ہے ہی از مائی آیا، وہ میرا وارث ہے. تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں اور آپ یو مسٹ کیپ ان مائنڈ. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، آیا آپ لوگ چاہتے ہیں ان تسألوا کہ آپ سوال کریں رسولکم اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ جس طرح سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، من قبل اس سے پہلے. اب انہوں نے سوال کیا، اس سے انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اور ان کے سوال رکتے نہیں جا رہے تھے اور وہ پھر بھی کافر رہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جس نے يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ تکلیف سے تبدیل کر دیا. یتبدل اس کا اصل مصدر ہے تبدل، اور تبدل کو ہم کہتے ہیں باب تفاعل، اور تفاعل کی ایک خصوصیت ہوتی ہے تکلف. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو تکلیف سے تبدیل کر ڈالے کفر بالایمان، ایمان کے بدلے کی ایمان کو چھوڑ دے اور کفر لے. اب ایمان کیا ہے؟ the thing which has been said by پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم you must obey without any reasoning and without any questioning. اب کوئی سوال نہ کریں، بس حضور نے کہا اس طرف چلے، رائٹ اوے. پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہم پڑھ جاتے ہیں. اس میں فلسفہ کیا ہے
اس میں جی کیا حکمت ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آپ کفر کی طرف پروسیڈ ہوتے جا رہے ہیں. صحیح ہے. اب بہت ساری چیزیں ایسے ہوں گی کہ نہ مجھے اس کا فلسفہ معلوم ہوگا، دنیا میں رہنے والے سارے علماء کو پیغمبر کے اس حکم کا فلسفہ معلوم نہیں ہوگا. تو اگر فلسفہ معلوم نہ ہو تو اس حکم کو چھوڑ جائیں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا وقع الذباب في طعام احدكم فانقلوه ثم انقلوه فان في احدى جناحيه داء وفي الاخرى دواء. اس دن مجھ سے ایک آدمی پوچھ رہا تھا کہ جی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا کہ آپ نے باقی ساری باتیں سمجھ لی ہیں، صرف یہ ایک بات رہ گئی ہے، باقی ساری باتیں آپ نے سمجھ لی ہیں. میں نے کہا کہ نماز ایک فریضہ ہے، آپ نے نماز کو سمجھ لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی. میں نے کہا نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی 3 وتر واجب ہیں نا. میں نے کہا ہر نماز کے اندر کچھ واجبات ہوتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ میں نے کہا اس کا تو مجھے پتا نہیں کہ ہر نماز میں واجبات ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا آپ بڑے دور چلے گئے، اب سب کچھ سمجھ کر چکے ہیں اور ابھی ایک بات ہی باقی رہتی ہے. تو کہیں یہ حدیث سنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مکھی آپ کے کھانے پینے کی اشیاء میں گر جائے تو آپ اسے مکمل ڈبو دیں اور پھر نکال کے باہر پھینک دیں اور پھر اس چیز کو کھائیں پئیں. اور اس لیے ڈبو دیں کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں اسی کا علاج ہوتا ہے، دوسرے پر کی بیکٹیریا اس بیکٹیریا کو کاؤنٹر کر دیتا ہے. صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹروں نے آج تک کے ریسرچ میں یہ چیز نہیں ڈھونڈ پائی کہ ایک پر میں کیا ہوتا ہے اور دوسرے پر میں کیا کچھ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے آج تک ایڈز اور سرطان اور کینسر پر ریسرچ کرتے کرتے اس کا کوئی بیس معلوم نہیں کیا اس کا. تو کیا ہم اس چیز کی وجودی سے انکار کر دیں؟ اس کے وجودی سے انکار کر دیں؟ اور میں نے کہا کہ اگر کسی وقت دنیا نے یہ اعتراف کر لیا کہ سب کچھ ہم معلوم کر چکے ہیں، صرف وہ مکی والا مسئلہ ابھی تک باقی رہتا ہے. مکی والا مسئلہ وہ ابھی تک باقی رہتا ہے. اور چونکہ ہم ریسرچ کی انتہا تک جا پہنچے ہیں اور اس چیز میں ہمیں کوئی وہ چیز نظر نہیں آئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، تو میں نے کہا کہ میں بھی اس حدیث سے انکار کر جاؤں گا. اور اگر نہیں، ابھی آپ نے 1 کروڑ چیزوں میں صرف 1% یا اس سے بھی کم پر آپ نے علم حاصل کر دیا ہے پوری دنیا نے. صحیح ہے. اور ابھی بہت ساری چیزیں باقی رہتی ہیں. دیٹ از ون آف دوز تھنگس. کیونکہ پیغمبر کے کہنے پر تو مجھے بلیف ہے. صحیح ہے. اور اگر آپ بلیف نہیں کریں گے تو دیر از نو ایمان. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَتَبَدَّلَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جو آدمی تکلف، اسے تکلف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تکلف تو آپ جانتے ہیں. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. صحیح ہے. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ. تو تکلف ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بات بنتی نہیں، آدمی بزور اسے بنا لیتا ہے. آدمی بزور اسے بنا. اور اللہ کریم اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر. آپ لوگوں سے کہہ دے وداؤٹ اینی ہیسیٹیشن کہ ما اسألکم علیہ من اجر. میں جو بات آپ کو بتا دیتا ہوں، جس چیز کی طرف آپ کو دعوت دے دیتا ہوں، کیا میں نے کبھی ڈیمانڈ کیا مجھے پیسے بھی دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی سے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ ڈونیشن دے دے یا چندہ دے دے یا وہ دے دے یا یہ دے دے. صحیح. ما اسألکم علیہ من وما انا من المتکلفین. اور جو بات میں کر رہا ہوں یہ کوئی تکلف والی بات بھی نہیں کہ میں بناتا ہوں اپنے تئیں کہ آج یہ کہنا ہے اور کل یہ کہنا ہے اور کل یہ کہنا ہے. بس مجھے تو ریڈ ہوتا ہے اور میں کنوے کر دیتا ہوں کہ یہ بات ہے اور یہ بات ہے اور یہ بات ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اب میں سوچتا ہوں کہ خداوندہ یہاں جو دوست آتے ہیں مستقلاً، ان سب کو قرآن کریم کے یہ علوم جو میں نے اپنے بزرگوں سے لیے ہیں، بیکاز آئی ایم ناٹ عالم، آئی ایم اونلی دا نیریٹر اینڈ آئی ایم اونلی کنویئنگ دیز تھنگس. تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کنوے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے اس کے لیے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ. اور جو تکلف سے تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے بدلے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. تو وہ خطا کر گیا ہے سواء السبیل، برابر راستے کو. ضلع کا معنی نہیں، ضلع کا معنی ہے گمراہ ہونا، راستہ پھا جانا، کھو دینا، راستہ کھو دینا. فقد ضل. تو وہ کھو بیٹھا ہے سواء السبیل، برابر راستے کو. سواء السبیل برابر راستہ، وہ فری وے کو کھو گیا ہے. اب وہ کسی ایگزٹ سے واپس فری وے پہ نہیں آ سکتا کیونکہ وہ تکلف سے کفر کو لے چکا ہے ایمان کے بدلے. صحیح ہے. کبھی کبھار آدمی ایسا ایگزٹ لے لیتا ہے کہ پھر فری وے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ ایسا ایگزٹ لے چکے کہ ابھی فری وے ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور جس نے تکلف سے بدلا دیا اور تبدیل کر دیا ایمان کو کفر کے بدلے، فقد ضل. تو وہ کھو گیا ہے سواء السبیل، برابر راستے کو.
ود کثیر من اہل الکتاب ود کثیر من اہل الکتاب لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا. اب اس قسم کی چیزیں یہ لوگ آپ سے کیوں کہلواتے ہیں کہ پیغمبر سے کہہ دے معجزہ دکھائیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کنسپیریٹرز اور یہ سازشی قسم کے لوگ آپ سے کیوں کہہ دیتے ہیں کہ پیغمبر سے کہنے میں معجزہ دکھائیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعتماد کو متزلزل بنا دے، آپ کے اعتماد کو متزلزل بنا دے. وہ ڈائریکٹلی آپ کو ایسا نہیں کریں گے کہ پیغمبر کو ماننا چھوڑ دیں، وہ آپ کو اس طرح چیزوں میں الجھا کر آپ کے اعتقاد کو متزلزل بنا دیں گے. دے ول میک یو شیکنڈ، کہ آپ شیکنگ ہوتے رہیں گے کہ یہ پتہ نہیں یہ پیغمبر ہے بھی کہ ویسے ہم کہہ چکے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ود کثیر من اہل الکتاب، کل اسی مادے کا ایک لفظ کل ہی گزرا تھا. اگر کسی نے وہ پک کر لیا کل والے سبق سے تو اٹ مینز کہ وہ ذرا عربیت کی طرف پروسیڈ ہو رہا ہے. یہ ود کا لفظ جو ہے اسی قسم کا ایک لفظ کل گزر گیا تھا، لیکن یہ ہے ماضی اور وہ ہے مضارع. تو اسی کے ساتھ ایک لفظ مضارع میں ایک لفظ آپ اضافہ کریں گے یا تو آپ دیکھیں تو مضارع کا لفظ ہے گزر گیا کل، کہاں ہے؟ یود الذین ما یود الذین. اب ہم نے وہاں کہا ما یود اللہ، نہیں چاہتے وہ لوگ. کیا نہیں چاہتے وہ لوگ؟ ما وہ نافیہ ہے، ما نہیں چاہتے وہ لوگ، اور یہ ودا ہے چاہتے ہیں وہ لوگ. تو ود کثیر من اہل الکتاب، ودا اور چاہتے ہیں بہت سارے لوگ اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کہ واپس کروا دیں آپ لوگوں کو، من بعد ایمانکم آپ کے ایمان کے بعد، کفارن آپ کو واپس بنا دیں وہ، من بعد ایمانکم آپ کے ایمان لانے کے بعد کیا بنا دیں، کفارن کافر بنا دیں. ودا چاہتے ہیں کثیر من اہل کتاب، کثیر کا معنی زیادہ یعنی بہت سارے، کثیر کا معنی نہیں بہت سارے. ود کثیر اور چاہتے ہیں بہت سارے، من اہل الکتاب فرام دا پیپل آف بک، پیپل آف بک سے بہت سارے ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم کہ وہ واپس بنا دے آپ کو، من بعد ایمانکم آپ کے ایمان لانے کے بعد کیا بنا دے، کفارن کافر بنا دے. حسدم من عند انفسہم، حسدم من عند انفسہم یہ حسد ہے جو ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے. حسدم من عند انفسہم، نفس کا معنی یہاں ہے ضمیر اور دل اور دماغ، کیونکہ ضمیر اسی کا کوئی اپنا علیحدہ کوئی لوترا نہیں ہے آپ کے بدن کے اندر، یہ وہی دل دماغ کا آپس میں جو کمبینیشن ہوتا ہے، جو قوت وہاں پہ جو چیز بنائی جاتی ہے اسی کو ضمیر کہہ دیتے ہیں. حسدم من عند انفسہم یہ حسد ہے جو ان کے قلب و دماغ میں چھپی ہوئی ہے، من بعد ما تبین لهم الحق بعد اس کے تبینہ کے ظاہر ہو گیا ہے اور واضح ہو گیا ہے، لهم ان کو الحق حق، جب ان پر حق واضح ہو گیا ہے تو ان کی حسد پیدا ہو چکی ہے. کیونکہ یہود کا کفر یہ جہالت والا کفر نہیں تھا، یہ ضد والا کفر تھا. اہل مکہ میں بہت سارے ایسے تھے جو جاہل کافر تھے، کیا تھے جو جاہل کافر تھے، لیکن یہود کی اکثریت وہ معاند کافر تھے. کیا تھے؟ معاند. اور فاتحہ میں ہم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں کہہ دیا تھا کہ مغضوب علیہم وہ کافر ہوتے ہیں جو ضدی ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے لیکن ہم نے ماننا نہیں، وہ جانتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے لیکن ہم نے، اور ضالین وہ ہوتے ہیں جو جانتے نہیں بات کو، وہ جو مخالفت کرتے ہیں وہ ضالین ہوتے ہیں. تو یہ لوگ مغضوب علیہم ہیں. حسدم من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم جو اپنے دلوں کی طرف سے ہے، ان کے دلوں اور ضمیر کی طرف سے، ان کے نفس کی طرف سے ہے. من بعد ما بعد اس کے تبین لہم کہ واضح ہو گیا ہے ان کے لیے، الحق حق، ان کو حق واضح ہو چکا ہے اور یہ حسد میں گر پڑے ہیں، حسد میں گر پڑے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو واپس کافر بنا دیں. فاعفو وصفحو، فاعفو وصفحو لہذا آپ عفو درگزر کا معاملہ کرتے رہیے، انہی کے ساتھ ریزننگ میں نہ لگیں. فاعفو لہذا آپ عفو کرتے ہیں. عفو کا معنی یہی ہے کہ ان کی ریزننگ کے ساتھ آپ ریزننگ نہ کرتے جائیں، کیونکہ انہی کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ریزننگ میں لگا کر کسی ایک ایسے پوائنٹ پر لے جائیں جہاں آپ کا ایمان متزلزل ہو. فاعفو، ویسے قرآن کمال کرتا ہے. فاعفو لہذا آپ درگزر کرتے رہیں. درگزر کا مین ڈو اگنور اٹ، انگریزی میں کہیں گے کہ ڈو اگنور اٹ. فاعفو لہذا آپ اگنور کرتے جائیے. عفو کا معنی ہے لفظی معنی اس کا اگنور کرنا،
نہیں معاف علیحدہ چیز ہے. معافی میں بھی اگنورنس ہوتی ہے نا, کہ آپ اگنور کر جاتے ہیں کہ بس جو کچھ آپ نے کیا کچھ بھی نہیں کیا. معافی کا معنی یہی ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا چلو آپ نے کچھ ہی نہیں کیا. فاعفو, ہاں ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے. فاعفو لہذا آپ اگنور کرتے جائیے, عفو کرتے جائیے. وصفحو, صفحہ دیکھیے ہم کہتے ہیں کتاب کا صفحہ, اس صفحے کو صفحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسے اس طرح پلٹ دیا جاتا ہے. تو فصفحو, آپ پلٹ جائیں ان سے. اگر آپ فیس ٹو فیس ریزننگ میں آ گئے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا جسٹ ناؤ اگنور اٹ, اور پلٹ جائیں کہ بس بھائی لکم دینکم ولی دین. کیونکہ آپ مجھے ایسے پوائنٹ پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں یا تو میں جذباتی ہو جاؤں اور کوئی مصیبت بناؤں, یا ایسے جگہ پہ جا پہنچوں جہاں میں پنس جاؤں. اب میری ایمان کو کیوں متضرر کرواتے ہیں؟ ہاں بڑے شیخ بن گئے, ہاں بڑے شیخ بن گئے. شعیب, شیخ التفسیر مولانا محمد شعیب صاحب. ہاں فاعفو لہذا عفو کرتے جائیے. وصفحو, وصفحو اور پلٹ جائیں. وصفحو اور پلٹ جائیں ان سے. حتی یاتی اللہ بامرہ, تا آنکے لائے اللہ تعالیٰ بامرہ کوئی اپنا حکم کے اب ان کے ساتھ جہاد شروع کریں. تو as I told you that سورہ بقرہ was revealed to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in the first few months of Madani life when he emigrated to Medina. تو وہاں پہ انہی کے فرسٹ فیو منتھس میں سورہ بقرہ کا نزول ہو گیا. اب وہاں پہ یہود بمائے اس کے کہ اس اسٹیٹ میں رہ بھی رہے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پروٹیکشن بھی دیا تھا, اور انہیں کہہ دیا تھا کہ میرے مقابلے میں آپ نے کسی کو سپورٹ نہیں دینا, کسی کے جاسوس بن کر ہمارے کیپٹل میں نہیں رہنا. اور جب وہ لوگ اپنے اپنی سازشوں سے باز نہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یک بیک ان تمام قبائل کو مدینہ منورہ سے نکال دیا. اور تبھی تو حضور نے فرمایا کہ اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, عربین پیننسولا میں آپ یہود اور نصارہ کو نہ آنے دیں, اس لیے کہ یہ آئے, ہاں اس لیے کہ وہ آئیں گے تو سازشیں کرتے رہیں گے. they will make conspiracies. تو فرمایا کہ فاعفو, آپ عفو کرتے جائیے. وصفحو, فاعفو آپ عفو کرتے جائیے. وصفحو اور پلٹتے جائیے. حتی تا آنکے یاتی اللہ, لائے اللہ تعالیٰ بامری کوئی اپنا حکم اس کے ان کے اخراج کا, ایکسپلشن کا, اور یا ان کے ساتھ قتال کا, کہ ابھی ان کے ساتھ لڑیں. ابھی آپ محکم ہو گئے, ابھی ان کے ساتھ لڑیں. کیونکہ دو ہی طریقوں سے آپ کسی کنسپیریٹر کے کنسپیریسی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, یا ان کو تو ہاتھ پاؤں سے اٹھا کر بائیں پینگے چلے جائیں, آئندہ کے لیے میں آپ کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہود کو ہاتھ پاؤں سے پکڑ کر چلے خیبر چلے جائیں واپس اپنے خطے میں, یہاں میں نہیں دیکھنا چاہتا آپ لوگوں کو. صحیح ہے. اور بنو قریظہ والے جو بہت بڑی سازش کر گئے حضور علیہ السلام کے ذات کے خلاف, اور غزوہ خندق میں وہی لوگ تھے جو مدینہ کے اندر جاسوسی کرتے رہے, اور وائرلیس پر اس زمانے کا جو بھی طریقہ تھا وائرلیس پر انہیں پوائنٹ بتاتے رہے کہ یہاں پہ خالی جگہ ہے اور یہاں پہ خالی جگہ ہے, اور یہاں سے یہ کریں اور وہاں سے وہ کریں. اور حضور کو تو اطلاع مل گئی وحی کے ذریعے کہ وہ جب غزوہ احزاب کے جتنے وہ تمام عربین پیننسولا کے تمام لوگ جمع ہو گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں پہ میں آپ کو لے گیا تھا, اور وہاں پہ آپ کو مساجد خمسہ بتا دیے تھے نا, یاد ہے آپ کو مساجد خمسہ آپ کو یاد ہے؟ اور میں نے کہہ دیا کہ یہاں حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے, یہاں حضرت ابوبکر بیٹھے تھے, یہاں حضرت علی بیٹھے تھے, یہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف فرماتی اور لیڈ کر رہی تھی. صحیح. اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرماتے, جو پہاڑی کے اوپر ہے مسجد فتح جسے کہتے ہیں, جسے مسجد کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا مورچہ تھا, وہ یہاں مورچہ زن تھے. اور یہاں پہ خندق تھی وہ جو ہم نے بتا دیا کہ جہاں پہ اب گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, وہاں جہاں مسجد ابوبکر صدیق تک اس زمانے میں بھی تو وہاں روڈ بنا دیا ہے. اچھا, اور وہ جو پام ٹریز نظر آ رہی تھی جس کی ہم نے نشاندہی کروا دی کہ یہاں پہ وہ خندق تھی, کہ اسے وہ لوگ نہ تو اسی غزوہ خندق میں ہزاروں کے تعداد سے تمام قبائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جمع ہو گئے تھے کہ مدینہ پر چڑھائی کرنی, کیپٹل پر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا حضرت سلمان سے کہ مدینہ کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا پرانا تجربہ تھا, اس کا تو کچھ کم 300 سال عمر تھی اس کی, اور وہ تو تمام چیزوں کو دیکھ چکے تھے. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم فارس میں جب کسی شہر کو پروٹیکشن دیا کرتے تھے اس کے اردا گرد خندق لگا دیتے. خندق تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکم دے دیا کہ ٹرینچ لگا دیا جائے, تو ٹرینچ لگا دی گئی. صحیح. اب وہ لوگ تو ٹرینچ کو نہ عبور کر سکے اور خائب و خاسر ہو کر واپس چلے گئے, لیکن اللہ کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ وہ بنو قریظہ کی یہودوں سے اب نبٹ جائیں. انہوں نے بڑی خباثت کی ہے اس جنگ میں,
انہوں نے وعدے کو توڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان کے پاس، تو انہوں نے مورچہ زن ہو کر مقابلہ کرنے کی ٹان لی بنی قریظہ نے. لیکن جب انہوں نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسئلے میں سیریس ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جی ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی سازش بھجوا دیں. تو ان کی جو تھی زمانہ جاہلیت کی دوستی تھی قبیلہ اوس کے ساتھ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کو بھجوا دیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیا کہ آپ چلے جائیں اور ان سے بات کر دیں، ان کے متعلق آپ جو فیصلہ کریں تو ہمیں قبول ہوگا. تو رسول کا ریپرزینٹیو بن کر وہاں چلا گیا اور انہیں کہہ دیا کہ بھائی آپ محاصرہ ختم کر دیں، نیچے آ جائیں، میرے اوپر اعتماد کریں کہ میں جو فیصلہ کروں گا آپ کے لیے منظور ہوگا. تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل منظور ہوگا، آپ تو ہمارے معتمد ہیں. تو جب وہ لوگ نیچے آئے تو سعد بن معاذ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کی بیوی، ان کے بچوں اور ان کو بوڑھوں کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا جائے، اور جو ان کے جنگجو تھے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ان کے تمام کو قتل کر دیا جائے. یہ تھا سعد کا ایمان. اب وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے ٹوٹل اختیار دے دیا تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے عاقبت کو توڑا خراب کرنا ہے، میرے پیغمبر کے خلاف میرے زمانے جاہلیت کے دوست وہ اٹھ آئے ہیں تو میں ان کے متعلق یہ تو معاف کر دیں، کیوں معاف کر دیں، ختم کر دیں ان کو. کیا ایمان تھا لوگوں کا، کیا ایمان تھا. میں نے رات دوستوں سے کہہ دیا کہ حیات الصحابہ کی جلدیں اب میرے لیے تو ایک لے آئے، ابھی پیسے دوں پاکستان سے نہیں، لیکن آپ سب اسے یہ حکم نہ دیں. اس نے ماشاءاللہ اپنی بیوی بھی لے آنی ہے تو اس کا کچھ اپنا سامان ہوگا یا وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ صرف حیات الصحابہ کے بنڈل لاتے رہے گا. ایک ایک آدمی جب جاتا ہوگا، اب آصف صاحب بھی اگلے مہینے جا رہا ہے، ہاں تو نہیں کیوں زیادہ، وہ تو بزنس مین ہے، وہ تو ایک بھی نہیں لا سکتا. بس حیات الصحابہ اسی پر لاد کے لے آئے. جو فرنگی آپ کے ساتھ جا رہا ہے حیات الصحابہ اسی کے اوپر لا دیں، شاید وہ اللہ تعالیٰ حیات الصحابہ کی برکت سے اسے ایمان دے دیں. کیوں عابد صاحب، میں نے کہا حیات الصحابہ کی سارے کاپیاں اس فرنگی کے اوپر ڈال دیں، شاید اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اسے ایمان دے دیں. فاعفوا واصفحوا، لہذا آپ اگنور کرتے جائیے اور پلٹ جائیے ان سے، حتی یاتی اللہ تعالیٰ کے لے آئے اللہ تعالیٰ بامرہ اپنا حکم ان کے بارے میں، یا قتل کرنا یا ایکسپلشن کہ نکال دے باہر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، تحقیق اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب یہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یہ مسلمانوں کو ڈائریکٹ حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے کہ اچھا ان کے ساتھ تو آپ جو لوگ معاملہ کرتے ہیں تو یہ تو اس انداز سے کرتے جائیے جو میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں. میں آپ کو کہ ان کے کسی کلمے اور کسی عادت کو پک نہ کیجیے. آپ کے پاس اپنے تئی بہترین قسم کے ہدایات موجود ہے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے اعمال و کردار اور اقوال کیا بہتر ہوں گے. ہم تو اس لیے ان کے بہتر سمجھتے ہیں کہ اپنے والے تو چھوڑ دیے ہیں، اپنے والے جو ہمارے والے ہیں ہم نے اور سفیر نے سب نے ہم نے چھوڑ دیے ہیں. جو چھوڑ دیے ہیں تو یہ لوگ ہمیں اچھے معلوم ہو رہے ہیں. کیوں سفیر؟ مجھے بھی اچھے معلوم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ میں اپنے پیغمبر کے سنت کو نہیں فالو کر رہا. میں جھوٹ بولتا ہوں، میرے پیغمبر نے کہہ دیا ہے اور میرے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جھوٹے پر لعنت ہو. صحیح ہے، میں کسی کا حق مار رہا ہوں، میرے اللہ نے کہہ دیا کہ لعنت اللہ علی الظالمین، جو حق چھین رہا ہے کسی کا اس پر لعنت ہو. اچھا میں بد اخلاقی کر رہا ہوں، میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد اخلاق ما ارسلنی اللہ فاحشا ولا بذیا ولا لغانا ولا سبابا، میرے اللہ نے مجھے نہ گالی دینے والا بھجوایا، نہ فحش گوئی کرنے والا بھجوایا، نہ پوچھ گوئی کرنے والا بھجوایا. اب مینس کہ جب میرے پیغمبر اس قسم کے نہیں، مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. اب ہم جو دیکھتے ہیں ان کرسچینس کو کہ یہ پولائٹلی آپ سے ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کی پولائٹنس کو اپنانا ہے. کیوں بھائی ان کی پولائٹنس کو اپنانا ہے؟ ان سے بڑھ کر پولائٹنس اور شائستگی آپ کے پیغمبر کی تعلیمات میں ہے. اپنے کو کیوں پک نہیں کرنا؟ تو ہمیں کیوں ان کی پولائٹنس یا ان کی سچائی اور دیانت اچھی معلوم ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو 10% بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی 20% ہے، جبکہ ہمارے پیغمبر میں 100% دکھا چکے ہیں. تو یہی وہ چیز اگر ہم اس نقطے کو سمجھ گئے تو پھر میرے خیال میں ان کا جو کردار ہے یہ بھی ہمیں گندا معلوم ہوتا جائے گا کہ ان کا کردار اچھا نہیں. جو مسلمانوں کا کردار ہے اپنے پیغمبر سے جو انہوں نے تعلیم لے لی ہے وہ سب سے بہترین ہے. کیوں سفیر؟ اس طرح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں بھی کبھی کبھار میں بھی کہتا ہوں کہ باقی بھائی یہ لوگ تو اچھے لوگ ہیں، تو وہ کمپیریٹیولی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم سے تو اچھے لوگ ہیں. یعنی اٹ ڈزنٹ مین
کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں اچھے ہیں. مسلمان اگر ریئر مسلمان ہو تو اس کے مقابلے کا تو کوئی آدمی ہو نہیں سکتا. وہ علامہ نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھ لیا ہے. جواب شکوہ میں اس کا ایک جملہ ہے کہ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. کہ ہم وفادار نہیں, اللہ کی طرف سے کہلوا رہا ہے مسلمانوں کو. دشت و دشت سے دریا بھی نچوڑے ہم نے اللہ سے, اور باہر ظلماتوں میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے. کہ آپ کے لیے ہم نے کیا اور آپ ہمیں ذلیل کروا رہے ہیں. تو اللہ کریم جواب شکوہ میں جو اللہ کی طرف سے وہ دے رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم وفادار نہیں, تو میں پہلے والوں کے ساتھ وفا کرتا رہا. آپ کا کیا کردار ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ روی منزل ہی نہیں. علامہ کے کلیات بھی آپ میرے لیے لے آئیں گے. میرے خیال میں بس مسئلہ وہی بن جائے گا. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور قائم کیجئے آپ نماز کو. اب ان کو آپ کاؤنٹر کریں گے اس انداز سے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کے اندر گندے عادات, گندے عقائد, گندے رسم و رواج وہ ڈالنا چاہتے ہیں, آپ کے ایمان کو متزلزل کروانا چاہتے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ اس طرح ڈیل کریں گے. صحیح. لیکن اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے کیا, یہ تو ہو گیا آپ کا پروٹیکشن, یہ تو ہو گیا آپ کا ڈیفense. تو ڈیفنس کے لیے, لیکن آپ نے صرف ڈیفنس میں تو نہیں رہنا, اپنے ذرا پروگرس بھی کرنا ہے. تو پروگرس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ واقیم الصلاۃ, نماز پڑھتے جائیے. واقیم الصلاۃ, اور میں نے سورہ بقرہ کے ابتدا میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ میں ایک تحقیق کی تھی, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, کہ قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ادوا الصلاۃ, نماز کو ادا کیجئے. کبھی نہیں کہا کہ افعلوا الصلاۃ, نماز کیجئے. کہیں نہیں کہا کہ صلوا الصلاۃ, نماز کو ادا کیجئے. نہیں, فرمایا کہ نماز کو قائم کیجئے. تو اقامہ کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام سنن اور تمام مستحبات کا خیال رکھنا ہے, اسے کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا. ادروائز اگر اس کے سنن و مستحبات درمیان سے چلے گئے, نماز آپ نے پڑھی ہوگی, آپ کا فریضہ ادا ہو گیا ہوگا, لیکن دم کٹا, ناک بھی ٹھیک نہیں, کان بھی آپ نے کاٹ دیے ہیں, آنکھیں بھی نکالی ہیں, اسپائنل کارڈ میں بھی اس کا درد ہے, تو وہ نماز آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح لنگڑا لنگڑا چلا جاتا ہے. لنگڑا لنگڑا. وہ میرے ایک چچا تھے, وہ بڑے زوراور قسم کے آدمی تھے. تو ایک بار مسجد میں چند دوستوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ بڑی عجیب قسم کی نماز پڑھ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ ہاں ہے نا, وہ آسمان اور زمین کا خالق ہے, جو کچھ وہ چاہے تو قبول کر لیتا ہے. ادروائز میں پورے لاہور ٹاؤن کے تمام نمازوں کو ایک پیسے کے بدلے قبول نہ کر سکتا تھا. کہ یہ کوئی نمازیں ہیں, یہ طریقہ ہے آپ کا, آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ نماز کو قائم ہونا ہے. نماز کو, تو ہماری نماز ہم جو پڑھتے ہیں سنن و مستحبات تو کیسے اس طرح پڑھ لیتے ہیں جس طرح کسی نے بجبردہ کے ہمیں کڑا کر دیا ہو, کڑا کہ جلدی جان چھوٹے. اگر جلدی جان نہ بھی چھوٹے, آدمی وقت زیادہ بھی لے, تو اس طرح. اور اللہ کریم نے منافقین کی نشانی بتائی قرآن کریم کے اندر, کو اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی, جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح ڈیلے ڈالے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ, یہ کوئی طریقہ ہے؟ نماز جاندار ہونی چاہیے. آپ اس طرح کا خانے سے کھڑے ہو تبھی آپ کی نماز قبول ہو جائے گی. واقیم الصلاۃ, اور قائم کیجئے. اقیمو کا اصل معنی ہے سیدھا کیجئے. اقامہ کا معنی کسی چیز کو سیدھا کرنا. اور دوسرا مفہوم میں نے بتا دیا ہے کہ اقامت الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ آپ اقامت کے ساتھ وہ ادا کر دیں. تو اقامت کہاں ہوتی ہے؟ نماز باجماعت میں. کہاں؟ نماز باجماعت میں. تو اقیمو سے امپلائڈلی یہ معنی اور مفہوم اخذ کیا. تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ نماز باجماعت پڑھنا سنت نہیں, یہ واجب ہے. نماز باجماعت پڑھنا ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے رسول کی, یہ سنت نہیں رسول کی, یہ واجب ہے, سنت سے اوپر ہے. واقیم الصلاۃ, اور قائم کیجئے نماز کو. وآتوا الزکاۃ, اور دیجئے زکات کو. وآتوا, اور یہ آتو سے, وآتوا الزکاۃ, یہ آتو سے چاروں ائمہ نے ایک معنی اخذ کر لیا, کیونکہ بار بار لوگ پوچھتے ہیں فلاں چیز میں زکات لگانی جائز ہے, فلاں چیز میں زکات لگانی جائز ہے, اور فلاں چیز. ایک تو یہ کہ آتو, آپ دیجئے, تو دینے کا معنی یہ کہ کوئی لینے والا ہو, اور وہ لینے والا مصرف ہو. لینے والا مصرف, the one who is eligible to get zakat and to take zakat. صحیح, کہ لینے والا ہاتھ ہو. اور لینے والا ہاتھ کس کا ہوگا؟ وہ قرآن کریم کے اندر ہے انما الصدقات للفقراء, فقیر ہوگا. والمساکین, مسکین ہوگا. وابن السبیل, مسافر ہوگا. ہاں, انما الصدقات للفقراء والمساکین, ہاں, والمؤلفة قلوبهم,
والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان نو مسلم کو دیا جائے گا یا ان مسلمانوں کو دیا جائے گا those who are persuaded to accept Islam and to declare شہادہ. صحیح. مؤلفۃ القلوب، کیا مؤلفۃ القلوب، اور خصوصاً اس ملک میں مؤلفۃ القلوب کے لیے زکوٰۃ کا خاص پورشن ہونا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں آدمی سے آپ کا دین مجھے بڑا پسند ہے. اٹ مینس کہ اس کی کوئی ٹینڈنسی ہے، تو ہاں کہ اس کی کوئی ٹینڈنسی ہے، تو اگر آپ اسے کچھ پیسے بھی کبھی کبھار تھماتے رہیں تو اس کی ٹینڈنسی ذرا مزید ڈیولپ ہوتی جائے گی، اور آپ اسے اس پوائنٹ پر لے آئیں گے کہ وہ کہہ دے گا کہ بھائی بس مجھے مسلمان بنا دے، اب رہا کیا کچھ. تو والمؤلفۃ قلوب والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے کارندے ہیں تو ان کو اسی سے تنخواہیں ملتی جائیں گی. اور پیچھے زکوٰۃ میں سے والغارمین، اور وہ لوگ جو الغارمین علیہا، غارم اسے کہتے ہیں کہ جائز مقصد کے لیے وداؤٹ پرافٹ اور سود اس نے کوئی قرضہ لے لیا ہو، صحیح ہے، اور اس ضرورت کے لیے لیا ہو جس ضرورت کے پورا کرنے کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. ادر